بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کے کرموں پر اور اس کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، مگر کچھ موٹی موٹی نعمتیں، کچھ روشن واضح بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، جن نعمتوں کا کوئی معمولی سی عقل رکھنے والا شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ان نعمتوں میں بعض تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے اپنی زبان پر بھی یہی کہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک مرحلے پر امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان خلق کیا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں پودوں میں اور پتھروں میں اور حیوانات میں بھیج دیتا، روحیں تو وہاں بھی ہیں، وہ روح نباتی ہو، وہ روح حیوانی ہو، ذی روح تو وہ بھی ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا۔ پھر اس نے ہمیں اس نعمت کے بعد جو بڑی نعمت دی وہ یہ کہ اس نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں انسان اور انسان بھی عقل مند انسان پیدا کیا۔ پھر اس نعمت سے جڑی ہوئی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان قرار دیا، اس لیے کہ جو صاحب عقل ہوگا لا محالہ خود بخود اس کی زندگی میں اسلام سے قربت اور اسلام کی جو شیرینی ہے، جو اس کی لذت ہے، اس سے بہرہ مندی پائی جائے گی۔ پھر اللہ کی بڑی نعمت اسلام کے ساتھ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے آشنا ہیں۔ یہ اس نعمت کے بعد بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ قیامت میں بھی جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نعمت یومئذ عن النعیم لتسألن یومئذ عن النعیم، بتحقیق ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، تم لوگوں سے پوچھا جائے گا اس دن نعیم کے بارے میں۔ وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے پوچھنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آیات ہیں یہ در حقیقت ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور وہ نعمت روٹی پانی ہوا فضا نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت اہل بیت سے وابستگی کی نعمت ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ ذلیل ہیں وہ لوگ اپنے آگے اور اپنے سماج کے آگے اور اپنے شیطان کے آگے جو اہل بیت سے دور ہیں، اور عزیز ہیں وہ لوگ اور صاحب عزت ہیں وہ لوگ اپنے آگے بھی اور اپنے اللہ کے آگے بھی اور شیطان کے آگے بھی، وہ طاغوت کے آگے بھی وہ عزیز ہیں۔ وہ جو بظاہر ایک ظالم بادشاہ کے برابر میں بیٹھتے ہیں، وہ جو بظاہر ایک سلطان جائر کے یہاں اچھے ناموں میں ان کا نام ہوتا ہے اور انہیں بلایا جاتا ہے اور ان کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ اسی سلطان جائر کے سامنے ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ وہ سلطان جائر اور اس بادشاہ اور ظالم کے ضرورت ہوتی ہے جو انہیں اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہوتے اور اس کے بلانے پر نہیں آ رہے ہوتے، اگرچہ وہ اس کے دربار میں نہیں بیٹھے ہوتے مگر اس کے نزدیک ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے جو اس کے دربار میں نہیں بیٹھ رہے ہوتے۔ لہٰذا ایسے افراد جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں وہ در حقیقت اپنے آگے بھی ذلیل ہیں، کیونکہ ان کا نفس اور ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ جیسے ہی تھوڑا سا اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اپنی ضمیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کا ضمیر ان کو لعن طعن کرتا ہے، ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے۔ یہ اپنے نزدیک بھی عزیز نہیں ہوتے۔ یقین جانیے ان لوگوں کا اپنے رشتہ داروں میں بھی کوئی مقام نہیں ہوتا۔
ان کے دوستوں میں، ان کے عزیزوں میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عظیم جملہ ہے ہمارے مولا امام حسین کا، فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے۔ مناجات میں سے ایک حضرت کی دعاؤں کا حصہ ہے، یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے، اس لیے کہ جو رشتہ داروں میں عزت نہیں رکھتا اور دوسروں میں عزت رکھتا ہے شاید جھوٹی عزت ہو وہ، اس لیے کہ دوسروں کو جو کبھی کبھی ملنے والے لوگ ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ رشتہ دار زیادہ جانتے ہیں، جو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بار بار ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ عزت کر رہے ہیں، گھر والے عزت کر رہے ہیں، بیوی عزت کر رہی ہے، بچے عزت کر رہے ہیں، بہن بھائی عزت کر رہے ہیں، چچا تایا ماموں نانا یہ رشتے عزت کر رہے ہیں، تو یہ خود ایک کسوٹی ہے، خود ایک پیمانہ ہے، خود یہ ایک ترازو ہے اپنے آپ کو تولنے کا کہ ہم واقعی صحیح آدمی ہیں یا نہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے، صاحب عزت قرار دے۔ یہ خود ایک بہت بڑا عنوان ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھے۔ بہرحال وہ اہل بیت سے وابستہ افراد، وہ تعلیمات اہل بیت سے وابستہ افراد در حقیقت اپنے آگے بھی عزیز ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی عزیز ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے تو ویسے ہی ان کا مقام بلند ہوتا ہے، مگر یہ جو کسوٹیاں ہیں کیسے طے کریں، یہ دکھائی دینے والی چیزیں، نظر آنے والی چیزیں، ان میں بھی وہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو نعمت سب سے بڑی ہمارے پاس اہل بیت سے وابستگی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ ہم اس وقت اگر کبھی ہمیں غرور کرنے کی اجازت ملی۔ میں بہت غور کر رہا تھا کہ اللہ متکبر کیوں ہے؟ اللہ نے ساری صفات افعالی میں ہمیں کہا ہے کہ میری صفات کو اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ ستار ہے، ستار بن کر دکھاؤ، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بن کر دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، اللہ کی صفات افعالی کو اپناؤ۔ مگر ایک صفت ایسی ہے جو وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور بھی اپنائے اسے، اور وہ صفت ہے المتکبر۔ وہ نہیں چاہتا کوئی متکبر بن کر دکھائے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ الکبر و ردائی، تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے۔ جس نے تکبر اپنایا اس نے میری چادر اتاری، وہ میرا دشمن ہے جو تکبر اپناتا ہے۔ اللہ کو اتنی نفرت ہے متکبرین سے، اور کہا بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ عبادت نہ کرنے والوں کو متکبر کہتا ہے۔ قرآن کی زبان میں عبادت نہ کرنے والے اللہ کے نزدیک متکبر ہیں۔ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو میں انہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈالوں گا۔ تو اللہ متکبروں سے تو ایسا چڑھتا ہے، میں یہ اپنی محاوراتی زبان میں بات کر رہا ہوں، اردو میں خطاب ہو رہا ہے، اللہ متکبروں سے تو ایسا چڑھتا ہے کہ پروردگار عالم کو شدید نفرت ہے متکبروں سے۔ لیکن خود متکبر کیوں ہے؟ وہ جو چیز خود کو پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کیوں نہیں ہے؟ اور چیزیں خود کو پسند ہے وہ چاہتا ہے دوسرے پسند کریں، دوسرے اپنائیں۔ صرف ایک صفت ایسی ہے میرے اپنے ناقص مطالعے میں کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ نہیں چاہتا کسی اور کو وہ چیز دے، اور چیزیں وہ دینا چاہتا ہے اپنی لوگوں کو، لیکن تکبر نہیں دینا چاہتا وہ اپنا دوسروں کو۔ تو بہت حسین اور لطیف اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، موضوع سے دور ہونے کا خوف ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ وہ جو نعمت ہمارے پاس ہے نا، نعمت عظمیٰ الہیہ، یعنی محبت اہل بیت، وابستگی اہل بیت کے دروازے سے براہ راست تعلق، وہی کچھ اس صفت تکبر کے اندر بھی اللہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ متکبر کیوں ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ اور اپنی ایک طالب علمانہ رائے۔ اللہ متکبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے محمد مصطفیٰ جیسا وجود اور علی مرتضیٰ جیسا وجود اور فاطمہ زہرا جیسا وجود بنایا ہے۔ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو متکبر کہے، جس پر اسے فخر ہے پوری کائنات میں، خلق الہی میں۔ درود ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی محمد۔ خلق میں، مکمل کائنات میں اگر اللہ کو کسی پر فخر ہے، اور ادھر ان کا رویہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کفا بی فخرن، ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا وہ رب ہے، ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور ہمارے لیے عزت یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، یعنی بندگی میں عزت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جو بڑی نعمت ہمارے پاس اللہ کی ہے، اس نعمت
کے کچھ جلوے ہیں، اس نعمت کے کچھ اثرات ہیں، اس نعمت کے کچھ جھلک اور پرتو ہے، کچھ اس کی، جیسے کوئی چیز اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں پانی ڈالیں گے بلندی سے تو ایک چھینٹیں اڑیں گی اس کی، یا روشنی چلے گی تو ایک مرتبہ چیزیں روشن ہو جائیں گی. وہ چیز تو علیحدہ ہے نا، یہ بلب علیحدہ ہے اور وہ پلر علیحدہ ہے، لیکن اس بلب کے جلنے سے وہ بھی روشن ہو گیا. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، مگر اس کی وجہ سے کتنی چیزیں صاف شفاف نظر آ رہی ہیں. ایک آپ نے کوئی وزنی چیز تالاب میں ڈالی تو ایک مرتبہ چھینٹیں اڑیں تو وہ علیحدہ چیز ہے، اور یہ چیزیں جو اڑ کر نتیجہ دے رہی ہیں یہ علیحدہ چیز ہے، مگر یہ اس کی وجہ سے ہے. وہ جو اللہ کی ہمارے اوپر نعمت ہے، یعنی محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، تعلق اہل بیت، وابستگی اہل بیت کے ساتھ، اس کے پھر نتیجے ہیں. پھر ایک مرتبہ کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. جیسے ہی آپ بٹن دباتے ہیں اس بلب کا تو ایک مرتبہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بٹن تو آپ نے یہاں دبایا تھا، کیا کیا نظر آنا شروع ہو گیا. ایسے ہی اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہمیں 85 چیزوں سے آشنا کر دیتی ہے، ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے، ہماری دید روشن ہو جاتی ہے. ہم کچھ اور دیکھنے لگتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ بھی نظر آ جائے گا ہمیں، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ رستہ بھی ہمیں نظر آئے گا. جیسے قرآن اس انداز سے بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا. ہماری راہ میں جو جہاد کرتے ہیں، کام تو وہ ایک کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم رستے ہم انہیں بہت سارے دکھا دیتے ہیں. ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ چیز بھی ملے گی، ان کو یہ چیز بھی ملے گی. وہ چیزیں جو ہمیں اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے ملی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں اہل بیت سے تعلق کی بنیاد پر ملی ہیں، ان کی طویل ایک فہرست ہے. محاسن کی، خوبیوں کی، کمالات کی، عظمتوں کی، فضائل کی ایک طویل فہرست ہے جو اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. لیکن ان طویل فہرست میں اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں جو آج کا موضوع ہے، تو وہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی ہمارے اوپر ہے اہل بیت کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے، اور وہ ہے کربلا. کربلا سن 61 ہجری امام حسین کی 57 سالہ زندگی میں، مولا عباس کی 34 یا 36 سالہ زندگی میں، جناب زینب کی 57 سالہ زندگی میں 58 بنی ہاشم نے شہادت کا جام نوش کیا. 18 نہیں 58، 32 تو صرف حضرت عقیل کے بیٹے اور پوتے تھے کربلا میں شہید. صرف حضرت عقیل کے بچے اور پوتے 32 شہید ہوئے کربلا میں. مجموعی طور پر اہل بیت خانوادہ پیغمبر بنی ہاشم جو شہید ہوئے کربلا میں 58 کی تعداد ہے. 72 میں سے 58 لگائیے، اکثریت حسین کے گھر کی شہید ہوئی ہے. وہ جو واقعہ کربلا اس سن ہجری میں رونما ہوا، اس واقعہ کربلا نے 1-2 سال تک تو ماحول کے اوپر ایک خاص روب اپنا جمائے رکھا، اور ایک گھٹن کا ماحول رہا، ایک خوف کا ماحول رہا. اس گھٹن کے ماحول سے نکالنے کے لیے امام سجاد نے 4 کام انجام دیے. دینی مدرسہ بنایا، گریہ وزاری مسلسل رکھا، مسلسل روتے تھے حضرت، آپ کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. لوگوں کے مسائل اور مشکلات آپ حل فرماتے تھے، اور حضرت نے اپنی دعا کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے، میرے معصوم امام نے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر انہیں اسلام کی تعلیمات دے کر، بہانے پر، پانی پلا دینے پر، کھانا کھلا دینے پر، جوتیاں سیدھی کر دینے پہ، دروازہ کھول دینے پر، جی اسے بہانے پہ انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور وہ پھر جا کر اپنے اپنے علاقوں میں مبلغ بن جاتے تھے ائمہ کے لیے اور اہل بیت کی تعلیمات کے لیے. وہ گھٹن کا ماحول وہ تقریباً 2 سال تک رہا، اور اس کے بعد پھر ہمت کی جناب مختار نے، اور ان سے پہلے توابین نے، مختار سے پہلے توابین نے ہمت کی. توابین کی ہمت قابل قدر ہے، اگرچہ ناکام رہی، ان کی جو روش تھی وہ ناکام رہی، لیکن ان کے کھڑے ہونے سے، ان کے بولنے سے، بات کرنے سے ایک حوصلہ ملا، ایک ہمت ملی. اس میں سلیمان ابن سرد خزائی، بہرحال ہم اس وقت 1400 سال گزر جانے کے بعد لمبی باتیں کرنا شاید میرے لیے تو اچھا نہ ہو، اس لیے کہ وہ دور بڑا سخت دور تھا،
تجزیے و تبصرے اتنی مدت گزرنے کے بعد شاید میرے لیے آسان ہو، کتابیں لکھنا شاید میرے لیے آسان ہو، تقریریں کرنا شاید میرے لیے آسان ہو، اس مشکل دور کے اندر سلیمان ابن سورۃ خزاعی جیسے لوگ اور ان کے رفقا نے جو توابین کے عنوان سے قیام کیا، وہ بہرحال ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور اس کے بعد مختار نے جس انداز سے تحریک شروع کی، پھر ان کے بعد آگے جا کے حضرت زید شہید کی کا قیام، ان کے بعد شہید فخر کا قیام، ان کے بعد حضرت یحییٰ ابن زید کا قیام، اور ایک 6-7 بڑے بڑے قیام جو شیعی قیام تھے، جو بیداری کے قیام تھے، جو لوگوں کو حوصلہ دینے کے قیام تھے۔ اور ان سارے قیاموں میں جو سب سے زیادہ کامیاب قیام رہا، جو ہدف مند رہا، جو نتیجہ خیز رہا، جس نے جو نعرہ لگایا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، جو اپنا لوگو موٹو، جو اپنا آپ لوگ بولتے ہیں جی اپنا پرچم جس نام سے بلند کیا تھا، وہ کام کر کے دکھایا کہ میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا، وہ حضرت مختار کا قیام تھا۔ حضرت مختار پر بھی قیل و قال ہیں، احادیث کے اندر مختلف انداز سے رہنمائی ہے، جس کی بنیاد پر علماء کے اندر بھی حضرت مختار کے بارے میں دو رائے ہیں۔ حضرت مختار کی مذمت کے بارے میں بھی احادیث ہیں، حضرت مختار کی تعریف کے بارے میں بھی احادیث ہیں، اسی لیے علماء کرام کے درمیان بھی، بزرگوں کے درمیان بھی حضرت مختار کے لیے دو طرح کی رائے ہیں۔ مختار کا رویہ کچھ اس انداز کا تھا، طریقے کچھ اس انداز کے تھے کہ مختار پہ الزام لگنے تھے، مختار کے اوپر الزامات لگنے تھے، وہ طریقہ کچھ ان کا ایسا تھا۔ بعض اوقات وہ اس انداز سے بات کرتے تھے کہ لگتا تھا یہ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں مہدویت کا، یہ کچھ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ اپنے کاموں کے اندر چونکہ ان کے پاس حکمت بلا کی تھی، سیاست بلا کی تھی ان کے پاس، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ان کے اس رویے سے بعض لوگ، ان کے ان جملوں سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مختار دعویٰ کر رہے تھے یہ نبوت کا، مختار کا یہ جملے کا کیا مطلب ہے، یہ مختار نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے بارے میں مذمت کے پیغامات بھی ہیں، اور اس وجہ سے اور ان کے جو خدمت تھی کہ انہوں نے تشیع کو ایک مرتبہ حوصلہ دیا، ہمت دی، گھٹے ہوئے لوگوں کو، ڈرے ہوئے لوگوں کو، دبے ہوئے لوگوں کو، سہمے ہوئے لوگوں کو، اختناق کا اور خوف کا شکار لوگوں کو ایک مرتبہ سانس لینے کے لیے سر اٹھانے کا موقع دیا، وہ مختار اور زید شہید اور ان شخصیات کی وجہ سے تھا۔ غرض کربلا کے بعد تو تحریکیں شروع ہوئیں، اور ہم اپنی صدی کے اندر دیکھ لیں کہ انقلاب اسلامی ایران خود ایک کربلا سے تغذیہ کرنے والی اور غذا لینے والی اور راہ لینے والی اور رہنمائی لینے والی ایک تحریک ہے، اور جو اس کا تحریک کا محرک تھا اس نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے یہ کربلا سے حاصل کیا ہے۔ وہ جو خود بانی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا سے حاصل کیا، تو اس میں ہمیں کوئی اور دو رائے تو نہیں ہے، وہ بانی خود کہہ رہا ہے میں نے کربلا سے سب کچھ حاصل کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر سے۔ یا اور ممالک کے اندر بھی کربلا سے جو اس صدی کے اندر یا ہمارے دور کے اندر کربلا سے استفادہ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بحث ہماری یہ ہے کہ کیا خود امام حسین علیہ السلام نے بھی اس طرح کی کوئی رہنمائی کی کہ کربلا میرا یہ کارنامہ، میری یہ خدمت، میری یہ قربانی، میری یہ جان نثاری، یہ آئندہ تمہارے لیے رہنما رہے گی، تم اس سے استفادہ کرنا؟ ایک سوال، اور شاید میرے احباب بھی سوالات تیار کریں گے۔ دوسرا پہلو یہ کہ کیا امام حسین نے صرف قربانی دی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں کرنا شروع کر دیں، لوگوں نے اپنی اپنی تشریحات کرنا شروع کر دیں؟ امام نے تو یہ نہیں کہا تھا جو آپ بول رہے ہیں، امام کا تو یہ مطلب نہیں تھا جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، فلاں علاقے والے یہ کر رہے ہیں، فلاں علاقے والے یہ کر رہے ہیں۔ جیسے عزاداری میں ہمارے ہاں فرق ہے، لبنانیوں کے عزاداری کچھ اور ہے، ایرانیوں کے کچھ اور ہے، ہندوستانیوں کے کچھ اور ہے، سندھیوں کے کچھ اور ہے، گجراتیوں کے کچھ اور ہے، اردو بولنے والوں کے کچھ اور ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو مثلا جس طرح آپ نے عزاداری کے اندر مختلف انداز اپنا لیے، اسی طرح جو ہے وہ کربلا کی بھی آپ نے تشریحیں کرنا شروع کر دیں، کربلا کی بھی آپ نے تفسیریں کرنا شروع کر دیں کہ کربلا کا یہ مطلب نہیں ہے، کربلا کا یہ مطلب ہے۔ اگر ممکن ہے تو ان احباب کے لیے یہاں کوئی انتظام کر لیں، ان کو ذرا بیٹھنے میں آسانی ہوگی، ہمارے ساتھ قریب آ جائیں گے، اگر آپ کے انتظامات میں کوئی فرق نہ پڑے تو۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ میں اپنی بات کو مسلسل رکھ رہا ہوں یا نہیں؟ امام حسین نے بھی کچھ ہمیں لائن دی کہ نہیں، میرے بعد میری قربانی اور میری اس جو شہادت ہے، میری اس شہادت کے بعد تمہیں یہ کرنا ہے، کوئی لائن دی امام نے، کوئی رہنمائی کی ہمیں ہماری۔ ایک اور سوال خود بناتا ہوں تاکہ میں اپنے مضمون کو مضبوط کر سکوں۔
اہل دقت تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، پروفیسر، لیکچرار، ڈاکٹرز تشریف فرمائے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک روایت ہے کہ جب نبی نے امام حسین کی شہادت کی خبر جناب زہرا کو دی تو بی بی نے فرمایا کہ بابا اس پر رونے کے لیے کوئی آپ ہوں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ اس کے بابا ہوں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ اس کا بھائی حسن ہوگا؟ نبی نے فرمایا نہیں، وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ کہا میں رہوں گی؟ کہ نہیں تم بھی نہیں رہو گی۔ تو پھر بی بی نے فرمایا پھر اس پہ روئے گا کون؟ تو سرکار نے فرمایا، بہار میں یہ روایت ہے، میں روایت دیکھ کر بات کر رہا ہوں، سنی بھی بات نہیں ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ایک قوم ہوگی کہ جو حسین پر روئے گی۔ تو بس نبی نے تو ہمارا خط روشن کر دیا، ہمارے بارے میں رہنمائی کر دی کہ تمہارا کام رونا ہے، تو ہمارا کام گریہ کرنا ہے، عزاداری کرنا ہے تمہارا کام، بس اس سے زیادہ نہیں۔ مجلس ہو، مرثیہ ہو، نوحہ ہو تو تم گریہ کرو، ماتم کرو، رو، اور بس اس سے ہٹ کر کوئی تمہاری زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں ہماری گفتگو کے، لہذا میں ان پر بات کرتے ہوئے کچھ یوں آگے بڑھوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ کیا حسین ابن علی اور اسلام دو چیزیں ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام اور قرآن دو چیزیں ہیں؟ دو علیحدہ چیزیں ہیں، دو سمتیں علیحدہ رکھنے والا وجود ہے؟ کیا قرآن اور اسلام اور خود پیغمبر اکرم اور امام حسین دو علیحدہ رخ رکھنے والے وجود ہیں؟ کیا خود اللہ کے آسمانی پیغامات جو ماضی میں ابھی آتے رہے وہ اور حسین دو علیحدہ رخ رکھنے والا وجود ہے؟ شاید میرا سوال روشن ہے۔ جب اسلام اور امام حسین ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں، ایک کتابی ہے اور ایک عملی ہے، ایک تصوراتی ہے اور ایک زندہ ہے اور سماجی ہے اور معاشرتی ہے، اور یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کی کے جلوے ہیں، تصویریں ہیں، اور ہم خود کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مگر یہ صامت ہے، اور امام حسین یا اہل بیت اللہ کی جانب سے رہنما ہیں اور یہ قرآن ناطق ہیں، اور خود اہل بیت نے اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے کچھ یاد کیا ہے۔ جنگ صفین میں جب نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے تو مولا نے کہا میں خود بولتا قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق کی، اس میں خود اہل بیت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ قرآن ناطق ہیں۔ تو کیا قرآن مجید نبی کے زمانے میں نازل ہوا ہے اور نبی کے زمانے کے بعد اس کی زندگی نہیں پائی جاتی، اس کا کوئی مقصد نہیں پایا جاتا؟ یہ ہمارے لیے محرک نہیں ہے، ہمارے لیے یہ زندگی کا سبب نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، یہ قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ نبی کے زمانے میں نازل ہوا ہے۔ یہ آگے بڑھنے کے لیے اور آئندہ کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کوئی پیغام نہیں دے رہا۔ یا تو کہیے کہ قرآن اور حسین علیحدہ ہیں، حسین کا ہدف اور مقصد کچھ اور تھا اور امام حسین اور قرآن کا کوئی اور مقصد تھا۔ قرآن تو مسلسل ایک تحریک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تحریک ہونے پر کسی طرح کی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن تحریک ہے۔ جب ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلسل فعالیت، حرکت، تحرک، کام کرنا، خدمت کرنا، قربانی دینا، تبدیلی لانا، انقلاب لانا، بہتری لانا، اپنے آپ کو ایک اچھی جگہ سے اور اچھی جگہ کی طرف لے جانا، بہتر سے بہتر کے منزلوں کو اور مرحلوں کو طے کرنا، قرآن ہر آیت میں ہمیں یہی کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا اسلامی تعلیمات اپنے زمانے کے لیے تھے اور اسلام اور حسین دو چیزوں کے نام ہیں؟ اسلامی تعلیمات اپنے زمانے کا یہ بات ہی شاید بھونڈی ہو جائے گی، مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ رکوں، اتنی روشن بات ہے کہ اسلامی تعلیمات اللہ نے اسلام کو پسندیدہ قرار دیا۔ قیامت تک اسلام ہماری بیماریوں کی دوا ہے، ہمارے دردوں کی دوا ہے، قیامت تک، آئندہ تک، ہمیشہ آئندہ بھی۔ صرف پیغمبر کے زمانے میں نہیں، صرف اسلام کے ظہور کے دور میں نہیں، بلکہ آج بھی اسلام اسی طرح۔ آپ دیکھ لیجئے لا الہ کا کیا مطلب ہے؟
پہلا اصول اور پہلا اعلان اسلام کا لا الہ، انکار، رد، ہر باطل کا انکار، ہر الہ کا انکار سوائے اللہ کے، ایک اللہ کے اقرار کے علاوہ سارے باطل الہوں کا انکار۔ کتنا بڑا انقلابی پہلو ہے خود کلمہ توحید کے اندر، کتنا اپنے اندر تحرک اور بیداری اور تحریک۔ ہمارا موضوع کربلا اور تحریک وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، مسلسل بہتری، مسلسل ترقی، مسلسل تبدیلی، خود کلمہ توحید۔ شاید پیغمبر اکرم نے جو فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، یہ مسلسل فلاح کا سفر ہے۔ توجہ چاہوں گا، مسلسل فلاح کا سفر ہے، مسلسل بہتری کا سفر ہے، مسلسل تبدیلی کا سفر ہے۔ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد ہم اپنی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ علی ولی اللہ کہہ کر۔ آپ ان تینوں کلمات کے اندر غور کریں، آپ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، دشمنیاں مول لے رہے ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنی موت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ خود لا الہ الا اللہ سے صدر اسلام کے مسلمانوں کو کیا کم پریشانی ہوئی تھی جو آپ نے محمد رسول اللہ بول کے پریشانیاں بڑھا لی؟ کیا محمد رسول اللہ کی پریشانیاں عمار یاسر اور ابو ذر اور سلمان اور مقداد کو کیا کم ہوئی تھی جو آپ نے علی اللہ بول کر اور پریشانیاں بڑھا لی؟ ہم تو پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں، ہم تو موسوی لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ کس سے جا کے لڑوں تیری خاطر؟ لڑائتے تھے حضرت موسیٰ، اللہ کی خاطر لڑائتے تھے، لڑاکو تھے حضرت موسیٰ اللہ کی خاطر۔ بتا تیری خاطر کس سے جا کے لڑوں؟ لڑنا میرا کام ہے مگر تیری خاطر، مر جاؤں گا تیری خاطر، لڑوں گا تیری خاطر مگر تیری خاطر لڑوں گا۔ بتا کس سے لڑوں؟ تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ۔ یہ پوچھا تھا حضرت موسیٰ نے، جو اللہ کہہ رہا تھا جاؤ فرعون سے جا کے لڑو، یہ پوچھا تھا موسیٰ نے کہ میں کس سے جا کے لڑوں؟ تیری خاطر۔ ہم نے مسلسل دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں، مسلسل پریشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں۔ کب تک مریں گے؟ کب تک کاٹے جائیں گے؟ کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ کیا امام حسین کا وہ فرمان جو حسین نے کربلا کو تحریک بنایا ہے، من کانا، امام فرماتے ہیں اپنے ایک قول کے اندر، عظیم فرمان ہے حضرت کا، فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کی جرت رکھتا ہے، اپنا نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، وہ چلے ہمارے ساتھ، وہ رہے میرے حسین، مجھ حسین کے ساتھ۔ لہٰذا ہم نے تو دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں، ہم مسلسل پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے، اور اس کو گلے لگانا ہے، اسے پیار سے پھولوں کا ہار سمجھنا ہے پریشانیوں کو، اس لیے کہ ہم امام حسین سے وابستہ ہیں۔ اور کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے، کیا ذائقہ ہے اس کے اندر، یہ پریشانی اٹھانے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر ذائقہ کیا ہے، اس میں لطف کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات، عقیدہ توحید آپ نے ایک تحریک بنا ڈالا، آپ نے نہیں، آپ کو بنا کے دیا گیا۔ عقیدہ رسالت ایک تحریک، عقیدہ ولایت اہل بیت ایک تحریک۔ آگے آئیے فروعات دین کے اندر، نماز کیا ہے؟ اگر آپ نماز فرادہ پڑھ چکے ہیں اور جماعت دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے، حکم ہو رہا ہے دوبارہ پڑھ لو۔ نماز جماعت اول وقت پڑھنے کے ثواب کی ایک طویل فہرست احادیث کی، لیکن کہا گیا کہ اگر جماعت تاخیر سے ہوگی تو نماز اول وقت کو ترک کر دو۔ اولویت کسے دی جا رہی ہے؟ اجتماعیت کو۔ توجہ چاہوں گا، اجتماعیت کو اولویت دی جا رہی ہے۔ نماز میں بھی نماز جماعت، جو بغیر عذر کے جماعت کو ترک کر رہا ہو جلا دو اس کے گھر کو، سلام مت کرو اسے، بیٹی مت دو اس کو، یہ حدیث ہیں۔ البتہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اس حدیث پہ عمل کرے، اپنی اہلیت کے مطابق ان حدیث پر عمل کرے، لیکن شدید مذمت ہے ان افراد کے لیے جو جماعت کو ترک کر رہے ہیں۔ جماعت کا مطلب کیا؟ اجتماعیت۔ آگے بڑھیے، روزہ اجتماعیت، حج اجتماعیت، نماز میں بھی نماز جمعہ اجتماعیت، نماز عیدین اجتماعیت، تحریک، بیداری، جھنجھوڑنا، ہوشیار کرنا، توجہ دلانا۔ اور آگے بڑھیے، زکوٰۃ، کیا مطلب ہے زکوٰۃ کا؟ صرف یہ مطلب ہے کہ میرا مال پاک ہو جائے؟ نہیں، پہنچانا بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا نکالنا واجب ہے۔ اگر نکال دینا صرف واجب ہوتا تو شاید فردی مسئلہ ہوتا،
کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی، میں نے خمس نکال دیا. یہ خمس نکال دینا، زکوٰۃ نکال دینا فردی مسئلہ اس وقت ہوتا جب صرف نکالنا واجب ہوتا. پہنچاؤ، خود پہنچاؤ، یا جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے کہ وہ پہنچاتا ہے اور پہنچا سکتا ہے، یا ادارے ہیں یا افراد ہیں، تو تم یقین کرو کہ پہنچ گیا ہے جس کا مال تھا. اجتماعیت ہے یا نہیں؟ جہاد کیا ہے بھائی؟ فروعات دین کا نام لے رہا ہوں میں. جہاد کیا ہے؟ اجتماعیت، ایک تحریک، ایک بیداری، ایک جھنجھوڑنا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر مسلسل ایک تحریک کا نام ہے. خبردار کوئی سونے نہ پائے، خبردار کسی کو اونگ نہ آ جائے، امر بالمعروف. خبردار کوئی چلتے چلتے اس کا ٹریک بدل نہ جائے، نہی عن المنکر. ہوشیار دلاؤ، توجہ دلاؤ، بچاؤ انہیں. یہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے رخ موڑ لیا اپنا. مسلسل ایک جد و جہد، مسلسل بیداری، ہوشیاری، اجتماعی پہلو. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ میرا مقدمہ مضبوط ہو گیا، شاید اس سے زیادہ مقدمے کی اب ضرورت نہیں ہے. اب آئیے، امام حسین نے کہیں اپنے الفاظ میں ہمیں اس کی طرف دعوت دی ہے. یہ میں امام حسین کے خطبات پر مشتمل دو معروف کتابیں جن کا تشیع میں انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی پڑھا لکھا آدمی جس نے کچھ تعلیم حاصل کی ہو ان دو کتابوں سے ناشنا نہیں ہے. ایک کتاب ہے سخنان حسین ابن علی از مدینہ کربلا، محمد صادق نجمی ایک بہت اہل وارستہ اور وارفتہ اہل قلم ہے، اور یہ چھپی کہاں سے ہے؟ میں اس لیے اس کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس میں موجود چیزوں کی اہمیت اور اس کی جو اس کی مضبوطی ہے اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے. سخنان حسین ابن علی از مدینہ کربلا، یہ چھپی ہے جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم کی طرف سے. مجھے نہیں کوئی تردد اس میں کہ جو اہل دقت ہیں وہ جانتے ہیں کہ جامعہ مدرسین کی طرف سے جو کتاب چھپتی ہے اس کتاب کا کیا مقام ہوتا ہے. جامع مدرسین کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ علوم یعنی علوم اہل بیت، مکتب اہل بیت کے جو استاد ہیں، مکتب اہل بیت کے اساتذہ کا جو ادارہ ہے جس میں تقریباً 90% مجتہدین ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مجتہد نہیں بھی ہوتا تو وہ قریب اجتہاد ہوتا ہے، یعنی بہرحال ایک مضبوط انسان ہوتا ہے. ان کا ادارہ ہے، ان کی طرف سے کتاب چھپی ہے. اس کی سند کے لیے میں کہتا ہوں یہی کافی ہے کہ یہ جامع مدرسین کی طرف سے چھپی ہوئی کتاب ہے. دوسری کتاب ہے بلاغت الحسین. یہ امام حسین کے خطبات، خطوط اور کلمات قصار، نہج البلاغہ کے روش کے اوپر انہوں نے آیت اللہ آل اعتماد نے، سید مصطفیٰ موسوی آل اعتماد نے، ان کے بیٹے استاد آیت اللہ باقر اعتماد ہمارے استاد درس خارج میں ہیں. کچھ درس خارج کی بحثیں ہم نے ان کے پاس، شرح نما بھی ان کے پاس پڑھی تھی. بعد میں جب وہ درس خارج کرنے لگے جب بھی ان کے پاس ہم رہے، اب بھی وہ درس خارج کہہ رہے ہیں. ان کے بیٹے یعنی صاحب مجتہد، نہ صرف مجتہد بلکہ آیت اللہ العظمیٰ کا درجہ رکھنے والی شخصیت. یا کوئی نے اور حکیم نے بہت سارے آیت اللہ العظمیٰ کو توضیح مسائل لکھنے کی جرت نہیں دی. یعنی وہ لکھ سکتے تھے مگر کیونکہ استاد زندہ ہے تو ادب اور احترام قربان جائے مکتب اہل بیت کے اوپر کہ ہمارے بزرگوں نے یہ روش رکھی کہ کیونکہ استاد زندہ ہے تو شاگرد اگر استاد کے برابر بھی آ گئے ہیں سمجھداری میں تب بھی کیونکہ استاد زندہ ہے تو اپنے آپ کو ہمارے بزرگ علماء اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے. یہ ایک علیحدہ حسین تربیت کے پہلو سے حسین بحث ہے. یہ بلاغت الحسین میں بھی استاد اعتماد نے یعنی ان کے والد نے آل اعتماد نے سید مصطفیٰ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں حضرت کے خطبات ہیں اور اس میں حضرت کے خطوط ہیں اور حکیمانہ کلمات ہیں مولا امام حسین کی. یوں تو یہ دونوں کتابیں میں سمجھتا ہوں بہت ہیں، لیکن اس کے علاوہ مختلف تاریخوں میں، تاریخ طبری میں اور بلازری میں اور ذہب مروج الذہب میں مختلف جو تاریخ کی کتابیں جو اہل سنت جن کو جب آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ نجی رسانوں پر یا سرکاری رسانوں پر یا اخبارات میں جو مضامین چھپتے ہیں اہل سنت کی طرف سے، وہ امام حسین سے متعلق مقالات لکھتے ہیں یا تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عمدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور بہت ہی ایسی باتیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا ایک اچھا پہلو دوسرے انداز سے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت طبری میں اور مروج الذہب میں اور بلازری میں ان کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کیونکہ تاریخ کی کتابیں حدیث کی کتابیں بھی شمار ہوتی ہیں، ان کتابوں میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو ہماری
کتابوں میں علیحدہ سے بھی لکھی گئی ہیں، یعنی ہمارے یہاں علیحدہ سے بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ غرض امام حسین نے جو مدینہ منورہ سے آغاز سفر کیا، اس میں جو آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، اب مجھے وقت کی تنگی کا بھی احساس ہے اور سوالات کی دورانیے کا بھی مجھے احساس ہے، تو دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے، ضروری نہیں ہے جو سوچ کے آئیں وہ سب باتیں ہو جائیں۔ امام نے جو مدینہ منورہ سے ہجرت کا آغاز کیا اور پھر آپ مکہ میں کئی مہینے تک، تقریباً 6 مہینے تک آپ نے قیام رکھا، یعنی رجب کے مہینے میں آپ نے مدینہ کو چھوڑا ہے اور ذی الحج میں پھر آپ نے مکہ کو چھوڑا ہے، اور پھر آپ کربلا معلیٰ آئے ہیں، چند دنوں میں ہی پہنچ گئے کربلا کیسے، یعنی تقریباً 10 دنوں کا سفر آپ نے کیا رستے میں۔ تو جو آپ نے مدینے سے آغاز سفر اور پھر مکہ اور مکہ سے پھر آپ کربلا تک جو آئے تو تقریباً 50 سے زیادہ جگہوں پر آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، اور وہ خطبات بعض اوقات اگر آپ اپنے اوقات کے دورانیوں میں اسے ڈھالیں تو بعض اوقات 10 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا، بعض اوقات مثلا 20 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا، اس سے زیادہ وہ خطاب نہیں ہوتا تھا۔ مجمع جمع ہوا ہے، مرحبا یا حسین کی آوازیں لگ رہی ہیں، یا حضرت نے قیام کر لیا ہے اور علاقے کے قریب کے گاؤں کو معلوم ہوا کہ یہ جو قافلہ رکا ہوا ہے، یہ جو خیمے لگے ہیں، یہ حسین ہے، تو سارے مجمع نکل کے باہر آتا تھا، پھر حضرت سے حضرت ان سے خطاب کرتے تھے، وہ ملنے آتے تھے، حضرت سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، یہ باہر کے لوگ حضرت سے ملنے نہیں آئے ہیں، بلکہ خود حضرت کے جو کاروان میں لوگ ہیں، حضرت جب رک جاتے تھے، ظاہر نماز جماعت ہوگی، قیام ہوگا، طعام ہوگا، تو سب جمع ہو جاتے تھے ایک جگہ، تو حضرت پھر اس کے بعد خطاب ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کے طریقے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت نے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں لوگوں کو، یہ صرف خط جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے موقع کے نہیں ہے، بلکہ جب آپ مدینے میں مقیم تھے اس وقت میں جو آپ نے خط لکھے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں، اور آپ نے جو سفر کے درمیان خطوط لکھے ہیں وہ خط بھی حضرت کے تاریخ کے اندر ثبت ہیں، مختلف شخصیات کو حضرت نے خط لکھے۔ ایک فہرست ہے، میں سخن شناسی حسین ابن علی کی سخن شناسی پہ سیمینار نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اس موضوع پر بات ہو کہ امام حسین کے کلمات کی بھی شناخت ہونی چاہیے، امام کے سخنان کی بھی شناخت ہونی چاہیے، امام کے کلام کی، تو یہ علیحدہ موضوع اس میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، صرف اشارہ دیتا ہوں جو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ ایک جگہ پر حضرت جو ان دونوں کتابوں کے اندر وہ حضرت کا خطبہ موجود ہے، اور سخنان سے آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 127ویں صفحے کے اوپر جو میرے پاس جلد ہے اس میں حضرت کا وہ خطبہ موجود ہے، میں اس سے وہ اپنی بات روشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا امام حسین نے ہمیں حرکت دی ہے، ہمیں تحریک دلائی ہے، ہمیں اکسایا ہے، دوسرے الفاظ میں ہمیں آمادہ کیا ہے، ہمیں دھکا دیا ہے کہ چلو آگے بڑھو، کچھ کرو، سکون سے نہیں بیٹھے رہو، چین سے اس طرح سے نہ بیٹھو، بلکہ کچھ اپنی زندگی کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر کچھ حرکت ہونی چاہیے۔ ایھا الناس، حضرت کا خطبہ سنیں، ان رسول اللہ قال، اے لوگو، اچھا ایھا الناس، ایھا المؤمنون نہیں، ایھا المسلمون نہیں، کربلا تحریک انسانیت ہے، کربلا سب کو بیدار کرنے کے لیے امام حسین نے، مسئلہ اقدار کا تھا، مسئلہ تہذیب کا تھا، مسئلہ شریعت کا اور قرآن کا تو بعد میں بنے گا، یہ انسان ہی نہیں رہ رہا، یہ انسان ہی نہیں ہے، انسان ہو جائے تب قرآن سمجھے گا، انسان ہو جائے تب یہ اسلام کو سمجھے گا۔ اتنی پستی آ چکی تھی، اتنے مسائل بڑھ چکے تھے، اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے کیا؟ انسان بدل جاتا ہے کیا؟ انسان تو نہیں بدلتا، مادہ بدلتا ہے، وسائل بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا۔ 1400 سال پہلے جیسا انسان تھا آج بھی انسان ہے، وسائل بدلے، مادیت بدلی ہے، کل یہ تیر مارتا تھا اب یہ مثلا فائرنگ کرتا ہے، کل یہ جو ہے وہ پانی بند کر دیتا تھا آج یہ کیمیکل بند مار کے ہوا بند کر دیتا ہے۔ کیا بدلا پھر انسان کا؟ وسیلہ بدلا نا، طریقے بدلے نا، انسان تو نہیں بدلا۔ تو مسئلہ انسانیت کا ہے۔ ایھا الناس ان رسول اللہ، اے لوگو، بتحقیق رسول اللہ نے قال کہا، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقضا عہدہ، رسول اللہ نے مجھے کہا، رسول اللہ نے ہم سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ جس نے ایک جائر سلطان کو، ایک ظالم بادشاہ کو دیکھا جی، جس نے دیکھا کہ ایک بادشاہ ہے، جس نے دیکھا کہ ایک سلطان اور ایک جابر ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ مستحلا لحرام
حرام اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے. اللہ نے کہا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے ہونا چاہیے. جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے. ناقصاً عہدہ، جو اللہ کے عہد کو اور اللہ کے پیمان کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم نے ایگریمنٹ نہیں کیا اللہ سے. تم جب شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہو تو ایک فارم پہ سائن کر کے آتے ہو، تم نے پڑھا کیوں نہیں کہ اس کے اندر کیا شرائط لکھی ہے کہ پاکستانی ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا کیا شرائط ہیں. جب ہم اپنا شناختی کارڈ بنوا رہے ہوتے ہیں، ڈومیسائل بنوا رہے ہوتے ہیں، اپنے کاغذات بنوا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کچھ کاغذات پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں. ہم جلدی میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم کچھ اسٹیٹ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں اسٹیٹ نے ہم سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں. ریاست ہم سے کچھ وعدے کر رہی ہوتی ہے کہ میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، میں یہ کروں گا تمہارے ساتھ، میں یہ کروں گا تمہارے ساتھ، اور ہم بھی کچھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ. ایسے ہی جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے عہد نہیں کیا تھا. ناقصاً عہدہ، جو اللہ کے عہد اور اس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہوتا ہے. البتہ وعدے اور عہد میں فرق ہے، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اب وعدے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور سلطان جائر جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو. یعمل فی عباد اللہ، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اس کی زندگی کا طریقہ رویہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے بندوں کے درمیان، خلق الہی کے درمیان گناہوں کے ذریعے سے عمل پیرا ہو. اسے مروا دیا، اسے اٹھوا لیا، جی اسے بندوا دیا، اس کے مال ضبط کر لیا، اس کا بچہ اٹھوا لیا، اس کی عورت کو اٹھوا لیا، جی اسم اور عدوان کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کے درمیان اپنے انداز کو اپنے ہوئے ہو. فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اگر دیکھنے والا من رہا سلطان جائر، جس نے دیکھا ہے، من جس نے دیکھا ہے، وہ شخص جس نے دیکھا ہے. میں یہاں پر اس من سے استفادہ کرتے ہوئے امام حسین نے لفظ من کہا ہے، مطلق بات کی ہے. جو بھی دیکھے گا کہ یہ ہو رہا ہے، جو بھی دیکھے گا. اپنے زمانے کی بات ہی نہیں کر رہے حسین، صرف یزید کی بات ہی نہیں کر رہے. کہاں نام لیا یزید کا امام حسین نے؟ کہاں یزید ابن معاویہ کا نام لیا ہے؟ ہر وہ شخص جو یہ کرے گا وہ یزید ابن معاویہ ہے. یزید ابن معاویہ سن 61 ہجری والا نہیں. جو بھی سلطان جائر، سلطان جائر من کا لفظ ہے، عمومی بات ہے. جو یہ ساری چیزیں دیکھے، آپ لوگ خط تو نہیں رہے میری باتوں سے، تو یہ سب بات کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 12 بجے تک خطاب کر لوں، پھر سوالات. ہم آ گئے، آپ سے بھی تو اجازت دوں. لفظ من ہے. میری جو دقت ہے، اگر کہیں علماء کرام تشریف فرمائے، مولانا حضرات اور میرے بزرگ ہیں، مولانا عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام خدا صاحب بیٹھے ہیں، مولانا تشریف فرمائے، اور بھی اہل دقت چہرے میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اگر کہیں میری دقت میں کوئی کمزوری ہو تو آپ کو حق ہے کہ آپ نہ مانیں. یا امام فرمائے من را سلطان جائر، جو دیکھے. کوئی نام نہیں ہے سلطان جائر کا یہاں پر، کوئی نام نہیں ہے من کا کہ میں حسین دیکھوں تو یہ کروں گا اور تم دیکھو تو نہ کرنا. کوئی نہیں کہا. تو ہم نے کیا کہا؟ جو یہ کام کرے، حرام الہی کو توڑ رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کو تبدیل کر رہا ہو، اور اللہ کے بندوں کے درمیان وہ اسم اور عدوان کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے اور بغاوت اور بدتمیزیوں کے ذریعے سے اپنے رویوں کو بڑھا رہا ہو. اور پھر کیا؟ فلم یغیر علیہ بفعل، اور کوئی شخص اپنے کسی فعل کے ذریعے. من کون؟ فلم یغیر کا کون فاعل ہے؟ من کون؟ وہ من، وہ شخص جس نے بھی دیکھا وہ تبدیلی نہ لائے. بفعل، اپنے فعل کے ذریعے سے. ولا قول، کچھ کر نہیں سکتے بولو، کچھ نہیں کر سکتے تقریر کرو، کچھ نہیں کر سکتے اظہار کرو، بولو زبان سے تو بولو کہ یہ غلط آدمی ہے، کچھ کہو تو صحیح کہ یہ باطل ہے. وہ شخص کہ جو اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے کچھ نہ کر سکے، کان حقا علی اللہ، تو پھر اللہ پر حق بن جائے گا. اللہ کا حق ہے وہ کیا کرے؟ ان یدخلہ مدخلہ،
اسے بھی وہیں ڈالے جہاں اسے ڈالے گا. اس شخص کو بھی کہ جو دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا, اسے بھی اس سلطان جائر کی جگہ پر ڈالے, یعنی اسے تو جہنم میں ڈالے گا اللہ, اسے بھی اس کے ساتھ ہی رکھے. کتنی بڑی بات ہے. اس من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ, اس میرے مولا امام حسین کے فرمان سے میں نے تقریباً یہ 8 نکات سامنے میں سوچے ہیں, غور کیے ہیں. مثلاً یہ جو حضرت نے فرمایا من را سلطانا, یہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے لا تعلقی اسلام میں نہیں ہے, حسین کی لغت میں لا تعلقی نہیں ہے. من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ, حسین پیغام دے رہے ہیں لا تعلقی, حسینیوں کے ہاں کوئی لا تعلقی کی لغت نہیں ہے, لا تعلقی کا کوئی جملہ حسین والوں کے ہاں نہیں پایا جاتا. من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ فلم یغیروا بقول او فعل, کہ جو نہ اپنے قول کے ذریعے نہ اپنے فعل کے ذریعے کچھ نہ کر رہا ہو, لا تعلق ہے. حسین کی لغت میں لا تعلق کا کوئی مطلب نہیں ہے. دوسرا نقطہ, جہاد کی دعوت دے رہے ہیں حسین. ظاہر ہے آپ فعل انجام دیں گے, ظاہر ہے آپ قول سے کچھ کہیں گے تو پریشانی بڑھے گی یا نہیں؟ قتل ہوں گے آپ بھائی, اٹھائے جائیں گے آپ, مارے جائیں گے آپ, پریشانیاں مول لیں گے آپ. جہاد کی دعوت دے رہے ہیں حسین, وہ آپ کو آمادہ کر رہے ہیں, تحریک دلا رہے ہیں آپ کو. یہ جہاد کی طرف حسین کی اس جملے کے اندر میرے مولا کا فرمان ہے. آزمائش کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں, ہمیں دعوت دے رہے ہیں, ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں, یعنی امتحانات مشکلات کی طرف کہہ رہے ہیں آؤ, پریشانیوں کی طرف آؤ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پڑی ہوئی لکڑی تھی کیوں اٹھا لی, تمہیں کیا مصیبت آئی تھی یہاں بولنے کی, تم ہی رہ گئے ہو کیا, ہم ہی رہ گئے کیا؟ نہیں, امام حسین ہمیں آزمائش کی طرف. ہوتا ہے ایسا ہلکا پھلکا کبھی کبھی ہم نے مزہ لیا کہ اس شہر کے حالات پہ جب بات کی تو دھمکیوں کے خط آئے, جی آدمی اٹھائے گئے, پیغامات ملے, تو اس کا مزہ حسین کہہ رہے ہیں مزہ لو اس کا, اس آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. چوتھا, اصلاح سماج. کیا کہا امام نے کہ جو عباد اللہ کے بندوں کے ساتھ بالاسم والعدوان, اس کا جو رویہ ہے, تم دیکھ رہے ہو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, جو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے جو رویے ہیں وہ انتہائی برے ہیں, تم دیکھ رہے ہو. اصلاح سماج, سماج کی اصلاح. پانچواں نقطہ, مثالی اور غیر مثالی شخصیات کی شناخت. تمہیں پتا ہونا چاہیے کون برا ہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے کون اچھا ہے معاشرے کے اندر. یہ میرے اپنے نتیجے ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں امام کے اس جملے سے. امام ہمیں مثالی اور غیر مثالی شخصیات کی شناخت دے رہے ہیں. پہچانو لوگوں کو, یہ اچھا آدمی ہے, یہ برا آدمی ہے, یہ برا آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے. ایسے سادے ہو گئے ہو, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی. ہر کام میں تم سمجھدار ہو اور ان معاملات میں تم سادے ہو. کیوں سادے ہو بھائی؟ یہ سادگی تو کوئی مطلوب نہیں ہے. ساتویں چیز, تدبیر اور برنامہ ریزی, یعنی مینجمنٹ, تدبیر, مینجمنٹ, برنامہ ریزی. سوچو کیا کرو گے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اکیلے کر لو گے یا نہیں, 4 دوست ملا لیں یا نہیں, کتاب لکھیں, تقریر کریں, سیمینار بلائیں, جلسہ بلائیں, کیا کریں؟ تدبیر. دیکھو کہ فلم یغیروا, اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا کرو, کیا کرو گے؟ تدبیر. 8ویں چیز, بصیرت. انسان جب ان مسائل پر غور کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں, وہ غور کرتا ہے, گھومتا ہے, دیکھتا ہے, مسائل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے بصیرت نصیب ہوتی ہے, اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں, اس کی دل کی آنکھیں اس کی واہ ہو جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں. اور ایک پیغام اس میں جو میں اخذ کر رہا ہوں, طالب علم ہوں, وہ ہے ہر روز عاشورہ ہے, ہر روز عاشورہ ہے, ہر دن عاشورہ ہے. بیدار رہو, ہوشیار رہو, کوئی تمہارے پر حاکم ظالم جو یہ کام کر رہا ہو وہ مسلط نہ ہو جائے. حضرت نے ثعلبیہ کے مقام پر, یہ ثعلبیہ کا مقام مکے سے کربلا کے درمیان کا مقام ہے, مکے سے کربلا کے درمیان آتے ہوئے جو حضرت نے قیام کیا ہے, اس میں حضرت نے ایک قول ارشاد فرمایا ہے. جو راوی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت کا تکراری قول ہے, یعنی حضرت نے یہاں دوبارہ اسے دہرایا ہے, پہلے بھی حضرت یہ بات فرما چکے تھے. قرآن میں بھی ایسا ملتا ہے, قرآن میں بھی آیات تکراری ہیں, مولا علی کے فرامین میں بھی تکرار ہے, نبی مکرم کے فرمان میں بھی تکرار ہے. اور آپ جب خطیبوں سے تکرار سنیں تو اس کے اوپر بھی ناراض نہ ہو,
اس لیے کہ بعض اوقات تکرار جو ہے وہ بہتر اور ضروری ہوا کرتی ہے، اور وہ تکرار ہے جو آپ نے پہلے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو تحریر لکھ کر دی تھی. یہ تحریر کی تکرار ہے، یعنی یہاں خطاب ہے، وہاں تحریر ہے حضرت کی. وہ جو تحریر میں کہہ لیجئے کہ ایک اعتبار سے تکرار نہیں بھی ہے، وہ تحریر ہے، یہ خطاب ہے، وہ قول ہے، یہ فعل ہے، یہ زبان سے بول رہے ہیں، وہ قلم سے حضرت نے فرمایا تھا. تو حضرت محمد حنفیہ کو جو خط لکھا ہے آپ نے، وہ خط بھی قابل غور ہے، اور اس میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخی محمد ابن الحنفیہ. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کے اپنے بھائی کی جانب، جن کا نام محمد حنفیہ ہے، کیونکہ حضرت محمد ابن علی ہیں یہ اصل میں تو، لیکن ان کی والدہ حنفیہ جو تھیں ان کے نام سے یہ مشہور ہیں. ویسے تو محمد ابن علی ہیں، یہ امام علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو کہا جاتا ہے محمد حنفیہ. حضرت ان کی والدہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. اور اس پہ بھی کبھی لطیف بات ہو کہ کیوں ان کی والدہ کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے، کوئی تو بات ہوگی. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا، اور محمد مصطفیٰ اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں. جاء بالحق من عندہ، جو اللہ کی جانب سے حق کے ساتھ آئے ہیں. اب امام فرماتے ہیں آگے ان الجنت حق والنار حق. اے بھائی، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور وہ جو ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن، وہ حق ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور، کہ جس دن اللہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا. انی، اب یہاں سے امام یہ گواہیاں دے کر کہ خطاب، ائمہ سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ اب کس انداز سے وصیتیں لکھی جاتی ہیں، وصیت کیسے لکھی جاتی ہے. وصیت میں لکھتے وقت ہمیں پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، پھر اپنے معاملات کو ذکر کرنا چاہیے. امام نے وصیت لکھی اپنے بھائی کو، اس میں پہلے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قیامت اور قبر کے بارے میں اقرار کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہیں جا رہا شر پھیلانے کے لیے، میں نہیں جا رہا شر پھیلانے کے لیے، خود خواہی کے لیے، خوش گزرگانی اور راحت کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ چین کی زندگی گزاروں، بڑی اچھی زندگی گزرے میری، میں اس لیے نہیں جا رہا. میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں خود خواہی اور شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا. بلکہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، اور میں اپنے جد نبی اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، جس نے میری اس بات کو مان لیا تو در حقیقت اس نے حق کو مانا، اور اللہ سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں ہے. ومن رد علی ھذا، اور جس نے میری اس بات کو نہیں مانا، جو میں کرنے جا رہا ہوں اسے نہیں مانا. یہاں پر بھی میں پھر دوبارہ آپ سے توجہ دلاؤں گا کہ یہاں من کہہ کر حسین بات کر رہے ہیں. من کا لفظ عربی زبان میں عمومی ہے، کوئی بھی، جو بھی، عمومیت ہے، تحریک ہے ایک. جس نے مجھے رد کر دیا، من رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، تو میں صبر کروں گا. اگر کسی نے میری بات کو نہیں مارا تو میں صبر کروں گا اور چھوڑ دوں گا اللہ کی طرف، اس لیے کہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس لیے کہ وہ بہترین حاکم ہے، اس کے حوالے کر دوں گا. وَهَذَا وَصِيَّتِي إِلَيْكَ، اے میرے بھائی، یہ آپ کی جانب میری وصیت ہے. یا اخی، اے میرے بھائی، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. یہ کہہ کر امام نے خط بند کر دیا اپنا. اس طرح میں نے کچھ اور چیزیں بھی نوٹ کی ہوئی ہیں، اور جو امام حسین کے پیغامات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اچھا، ایک اور سن لیجئے. یزیدی لشکر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں
کہ ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، بے دین لوگوں سارے جمع ہو کر آ گئے یہاں پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ان لم یکن دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم دنیا حاصل کرنے میں ہی تم ذرا آزاد رہو، اپنی مرضی سے چلو، اپنی مرضی سے دین اپنا دنیا کماؤ. تم دنیا کمانے میں بھی محتاج ہو یزید کے، تمہارے پاس دین تو ہے نہیں. بڑا حسین، معاف کیجیے گا، یہ حضرت کا فرمان ہمیں اپنے گھروں میں تغرا بنوا کے نا فریم کروا کے بھی لگوانے والا فرمان ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو دنیا پانے میں ہی ذرا آزاد رہو، اپنی مرضی سے دنیا حاصل کرو. تم دنیا بھی دوسروں کے کہنے پر پا رہے ہو، حاصل کر رہے ہو. یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہیں. ہم کسی مرحلے پر اپنی مجالس میں کہہ چکے ہیں، تکرار کر دیتے ہیں کہ کربلا پرانی نہیں ہوتی. اہل بیت کے فرامین ٹائم لیس ہیں. نہج البلاغہ ٹائم لیس کتاب ہے. قرآن کوئی ٹائم کا پابند نہیں ہے. یہ فرمان میرے مولا کا. ہم یہ کہیں کہ نہیں صرف کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، کچھ اور نہیں ہے ہماری زندگیوں کا کربلا سے تعلق، ان پیغامات کا، ان حسین اور عظیم پیغامات کا کوئی تعلق نہیں ہے میری زندگی کے ساتھ. یہ میں کیسے اس کو بات کو مان لیا جائے؟ اور اس طرح کے میرے عزیزوں اور بھی بہت سے، ایک اور اگر آپ کی اجازت ہے تو صرف ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. آپ نے سن 58 ہجری میں، میرے مولا امام حسین نے سن 58 ہجری میں علماء سے خطاب کیا. 1000 علماء سے خطاب کیا ہے مولا نے. واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، شہادت سے تقریباً 2 سال پہلے. اپنے واقعے سے کربلا یعنی شہادت امام حسین سے 2 سال پہلے امام حسین نے حج کیا ہے. حج تو امام نے ہر سال کیا ہے، تقریباً 20 سے زیادہ حج ہیں امام حسین کی زندگی میں، 25 سے زیادہ حج ہیں امام حسن کی زندگی میں، 35 سے زیادہ حج ہیں امام زین العابدین کی زندگی میں. جی نبی نے صرف ایک حج کیا ہے، وہ بھی کیونکہ حالات ایسے تھے، ورنہ نبی کے بعد آگے آنے والے بچے اور نبی کہ جانشین اگر زیادہ حج کر رہے ہیں تو اگر نبی کے لیے حالات مساعد ہوتے تو نبی بھی زیادہ حج کرتے. البتہ حج بار بار ہمیں کرنا چاہیے، لیکن حقوق کی ادائیگی کے بعد جو ہمارے اوپر فرائض بنتے ہیں ان کو ہم اگر ادا کرتے ہیں تو بار بار حج کرنا چاہیے ہمیں. تو امام نے سن 58 ہجری میں جو حج کیا تو آپ نے حضرت محمد النفیہ، حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر، اپنے تینوں بھائیوں کو، حضرت عباس کو اپنے ساتھ رکھا، آپ کے وہ محافظ تھے، مگر ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ خیمے میں جاؤ. منی میں ٹھہرے ہوئے تھے حاجی. حضرت نے فرمایا کہ خیموں میں جاؤ، خیمے جاؤ اور آواز لگاؤ کہ ہم کون ہیں، اپنا تعارف کرواؤ کہ میں عبداللہ ابن جعفر ہوں، جعفر طیار کا بیٹا ہوں، میں محمد ابن حنفیہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں. بڑے لوگوں کے بچے ہیں یہ، یعنی سماجی اعتبار سے بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقیدت کو تھوڑی دیر کے لیے کنار رکھیں. سماجی اعتبار سے بھی بڑے لوگ تھے، یہ شخصیات تھی، مشاہیر تھے، ستون تھے شہروں کے. یہ اگر ان میں سے کوئی ایک کہیں آ کر بیٹھ جاتا تھا تو ساری محفل ان کے نام ہو جاتی تھی کہ فلاں بیٹھا ہوا ہے وہاں. بڑے لوگ تھے، سماجی اعتبار سے شخصیات تھی ان کی. تو حضرت نے ان تینوں کو، ایک بھی بھیج دیتے تو بہت تھا، ان میں سے کسی ایک کو بھی امام بھیج دیتے اس کام کے لیے تب بھی، لیکن اہمیت بڑھ گئی. امام نے تینوں کو بھیجا، جا کے کہا در پر جاؤ، خیمے جاؤ اور جا کے کہو حسین ابن علی آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، آپ میں جو علماء ہیں ان سے خطاب کرنا چاہتے ہیں. علماء یعنی اس وقت میں اصحاب زندہ تھے اور تابعین زندہ تھے، یعنی کچھ وہ لوگ حیثیتوں والے ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، جو صحابہ سے استفادہ کر رہے تھے اور انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا اور نبی سے استفادہ انہوں نے نہیں کیا تھا. تو 1000 کی تعداد میں یہ تینوں بھائی علماء کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے. 1000 علماء. اس وقت آپ 400-500 سے زیادہ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر جی، شاید ملا جلا کر 1000 کی تعداد میں علماء کو منی میں جمع کیا گیا. تب امام حسین نے ان سے خطاب کیا. امام نے اپنے اس خطاب میں اپنے بیان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پورا اس کے اوپر عشرہ اور خمسہ پڑھنے کی ضرورت ہے امام کے اس خطاب کے اوپر. امام نے پہلے حصے میں اپنے فضائل پڑھے، میں کون ہوں. ان کو سب کو پتا تھا کہ انہیں ریکال دوبارہ دماغ میں دہرایا ان کے، یاد کرو میں کون ہوں.
مجھے رسول نے یہ فضیلت دی، مجھے اسلام نے یہ فضیلت دی، میرے گھر کا قرآن میں یہ ذکر ہے، میری ماں کا قرآن میں یہ ذکر ہے، میرے بابا کا قرآن میں یہ ذکر ہے۔ اپنے فضائل پڑھے آپ نے، اپنی شان میں جو آیات اور روایات ہیں وہ آپ نے دہرائی پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں حضرت نے علماء سے خطاب کیا کہ تم کیا ہو۔ اب یہ جو خطاب ہے کہ کیا صرف کربلا سے پہلے، کربلا کے ارد گرد کے دنوں کے لیے ہے یا آج کے علماء کے لیے بھی؟ یہ مزاج وہ ہے یا نہیں جو اس وقت میں علماء کا تھا، آج بھی وہی ہے؟ سن لیجیے ذرا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو عربی کی جگہ اردو ترجمہ آپ کو سنا دوں تاکہ وقت تھوڑا سا بچے۔ پھر اے وہ صاحبان علم و علم جو شہرت یافتہ ہیں اپنے علمی قابلیتوں کے اندر، امام کے جملے دیکھیے، کار خیر میں معروف ہیں، واعظ و نصیحت کرنے میں مشہور، تمہاری ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہیبت خدا کی عطا کرتا ہے جس سے شریف انسان متاثر ہوتے ہیں اور ضعیف و ناتوان افراد تمہاری عزت کرتے ہیں اور تمہیں اس پر ترجیح دیتے ہیں جو تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، جس پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں کی وہ مانگیں جن کو مسئولین پورا کرنے سے کتراتے ہیں، لوگوں کے وہ مطالبات جنہیں ذمہ دار اور افسران پورا کرنے سے کتراتے ہیں، تم ان سے سفارش کر کے انہیں دلوا دیتے ہو۔ دیکھیے، تمہاری چال بادشاہوں اور بزرگوں کی طرح ہوتی ہے۔ کیا یہ سب چیزیں، اب یہ امام نے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، اب کہہ دیں کیا یہ سب چیزیں جن تک تم پہنچے ہو ایسی نہیں ہیں کہ جن کے بعد تم سے یہ امید کی جائے کہ تم حقوق اللہ کو پورا کر رہو گے؟ اگرچہ تم اکثر حقوق الہی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہو، تم نے ائمہ کے حقوق کو ہلکا سمجھا، کمزور ناتوان افراد کے حقوق کو پامال کر ڈالا اور اپنے نظام ناقص میں اپنے حقوق کا مطالبہ کر لیا۔ نہ تم نے کوئی مال خرچ کیا، نہ راہ خدا میں جان کا نذرانہ دیا، اور نہ ہی اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو خدا کے لیے کوئی آمادہ خدمت کیا۔ تم خدا سے جنت، اس کے رسول سے ہمسائیگی اور اس کے عذاب سے امان کی تمنا لگائے بیٹھے ہو، جبکہ خدا اس سے امید لگانے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ کہیں تم پر خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ عنایات پروردگار کے طفیل تم ایسی منزل پر پہنچے ہو جس کے ذریعے خدا نے تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے اللہ والے ہیں جن کی تم عزت نہیں کرتے، جبکہ تم بے فضل خدا بندگان خدا میں محترم ہو۔ تم اپنی آنکھوں سے عہد و پیمان الہی ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تمہیں ذرہ برابر خوف خدا نہیں، جبکہ تم اپنے آباء و اجداد کے بعض عہد و پیمان کو ٹوٹنے پر زیادہ شور مچاتے ہو اور رسول اللہ کے عہد و پیمان کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ اندھے، گونگے، اپاہج اور زمین گیر افراد شہروں میں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے جن پر کوئی رحم کھانے والا نہیں۔ تم نہ تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہو، نہ کسی کو اس کے اوپر آمادہ کرتے ہو، یا اللہ، بلکہ ظالموں کی چاپلوسی اور خوشامد کرنے کو اپنے لیے آسودگی سمجھتے ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے خدا نے تمہیں باز رہنے اور دوسروں کو بھی ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ تمہاری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تم نے سلاطین زمانہ، حکام وقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور ان کے تابع ہو گئے ہو، جبکہ یہ علماء کی شایان شان نہیں، علماء کا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے۔ اے کاش تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ تمام امور و احکام ان علماء کے ذمے ہوتے ہیں جو حلال اور حرام خدا کے امین ہوتے ہیں، لیکن تم سے یہ مقام اور عہد چھین لیا گیا ہے، اور یہ عہد تم سے اس لیے سلب کر لیا گیا کہ تم حق کو چھوڑ کر متفرق ہو گئے ہو، واضح دلیل کے ہوتے ہوئے سنت پیغمبر میں اختلاف کا شکار ہو گئے ہو۔ اگر تم راہ خدا میں شدائد اور مشکلات میں صبر کرتے اور امور پروردگار پھر تمہارے پاس واپس آ جاتے اور تمہاری جانب سے صادر ہوتے اور تم ان تمام لوگوں کے مرجع بن جاتے، لیکن تم نے اپنی من پسند اپنی مسند پر ان ظالموں کو بٹھایا اور امور الہی کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں دے دی جو لاپرواہی سے شبہات پر عمل کرتے ہیں، شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، موت سے فرار اور تمہاری دنیا سے وابستگی کی جس کے عنقریب تمہارا دل اب تنگ آ جائے گا۔ اور یہی سبب بنا ہے کہ تم نے کمزور لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ وہ لوگ بعض کو اپنا غلام اور بعض کو ایک لقمہ روٹی کی خاطر اپنا نوکر بنا لیں۔
جو حکومت چلانے میں اپنی من مانی کرتے ہیں اور اشرار و گناہ گاروں کی طرح حوث رانی کا شکار ہیں اور خدا کے سامنے گناہ کرنے میں جری ہیں۔ ہر شہر میں ان کا ایک خطیب چیختا ہے جس کا اثر پوری زمین اسلامی پر قائم ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور بے حساب خرچ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے ایسے غلام ہیں کہ ان کے خلاف بولنے کی جرأت تک نہیں رکھتے۔ ناتوان اور کمزور لوگوں پر بعض ایسے جابر ظالم حکمران مسلط ہیں جو نہ خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، نہ ہی مات سے ڈرتے ہیں، نہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیا آج کے لیے نہیں ہے؟ یہ پرانا ہو گیا کلام کہ امام حسین نے 61 ہجری کے لیے کہا تھا اور آج ایسا نہیں ہے، یا آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوا، یا آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کربلا ایک مسلسل تحریک ہے۔ کربلا مسلسل ہمیں یزیدیت سے آشنائی اور حسینیت سے دوستی کا پیغام دیتی ہے۔ ایک اور بہتر صلوات دیا۔ سوالات بہت زیادہ تھے اور جو سوالات ظاہر ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھے ان کو تو میں نے کر دیا، لیکن بہت سارے سوالات ایک جیسے بھی تھے تو ہم نے سوالات کی ایک سمری بنا کے اور ایک ہی سوال کے طور پر پیش کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سوالات آگے ہی پیش کر گیا، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، ایک سوال بنا کے پیش کر دیا گیا۔ محمد سوال کر رہے ہیں کہ اگر کربلا ایک تحریک کا نام ہے تو ہم نے اسے فقط عزا اظہار غم میں کیوں تبدیل کر دیا ہے اور ہمارا اس پر بہت زیادہ اصرار کیوں ہے؟ گریہ وزاری پر، رونے رلانے پر کثیر تعداد میں روایات ہیں۔ بیلنس کریں اپنی سوچ کو اور فکر کو ہم لوگ۔ جہاں کربلا ایک تحریک ہے وہاں یہ تحریک بنے گی ہی اس وقت جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی۔ وہاں یہ تحریک بنے گی اس وقت جب آپ کا ماتم اونچا ہوگا، جب آپ کی عزاداری بھرپور ہوگی، جب آپ کے یہاں علم سجیں گے، جب آپ کے یہاں ذوالجناح بنیں گے، جب آپ کے یہاں تابوت سجائے جائیں گے۔ سنتی عزاداری کریں، یہ ہمیں ہمارے مراجع کا حکم ہے۔ جیسا ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے ویسے ہی کریں، الا فرق یہ رہے کہ کوئی حرام کام ہم سے نہ ہونے پائے۔ حلال کام جتنے ہیں وہ سب ہونے دیجئے، جن کی حرمت پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے ان سارے کاموں کو ہونے دیجئے۔ اظہار غم بھرپور ہونا چاہیے۔ حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں عزاداری کو سنتی انداز سے برقرار رہنا چاہیے۔ خوب گریہ، احادیث ہیں۔ میں تو ایک دن بہت خود اس سے متاثر ہوا کہ نبی کی میں نے ایک حدیث پڑھی، فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 20 لوگوں کو رلایا میں قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پھر فرمایا جس نے 10 لوگوں کو حسین پہ رلایا، کیا مظلومیت ہے؟ پھر فرمایا جس نے 5 لوگوں کو میرے حسین پہ رلایا، پھر فرمایا جس نے 1 آدمی کو بھی میرے حسین پہ رلایا میں قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اس کی مدد کروں گا قیامت میں۔ اس لیے کربلا تحریک جب بنے گی، کربلا ہمیں جب آمادہ کرے گی تبدیلی لانے کے لیے کہ جب ہم پہلے یہ والا کام کریں۔ یہ مقدمہ ہے اس کا، یہ اس کا ذریعہ ہے، یہ اس کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا کسی طور پر بھی ہماری کسی گفتگو میں کہیں ہم نے نہیں کہا، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، کوئی بو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ عزاداری میں کوئی کمی ہو۔ عزاداری جتنی بھرپور ہوگی اتنا ہی کربلا کی افادیت ہمارے سامنے آئے گی۔ جتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے حلال پیسے سے ہر سال بڑھائیے اس خرچے کو۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ کیا عزاداری ہمارا طریقہ کار ایران، لبنان، بحرین وغیرہ سے مختلف ہے کہ وہاں کے لوگ نے اس تحریک سے تغذیہ لیا اور کربلا سے درس لے کر کچھ کر دکھایا؟ نہیں، ہمارے یہاں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ہم ابھی قوموں میں بچے ہیں، جس طرح افراد بچے جوان اور بوڑھے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح قومیں بھی بچے بوڑھے جوان اور بوڑھے ہوا کرتی ہیں۔ قومیں بھی، لبنان کی آپ مثال دے رہے ہیں، ایران کی آپ مثال دے رہے ہیں، یہ قومیں بوڑھی قومیں ہیں، ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب پرانی ہے۔ ہماری تہذیب پرانی ہو جاتی ہے اگر ہم سیاسی اعتبار سے کسی اور
انداز سے ہوتے. ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے کچھ عرصے پہلے, تو ہمارا وہ پھر دوبارہ سے بچپن آ گیا, کیونکہ جب آپ نے مخلوط کر دیا, جب آپ نے ادھر سے ادھر کر دیا, جب آپ نے جو ہے وہ تبدیلیاں کر دیں, تو پھر دوبارہ سے ہم بچپنے کی کیفیت میں چلے گئے. ثقافتیں بدل گئیں, تہذیبیں بدل گئیں, طریقے بدل گئے جی, ایک گڑمبا سا بن گیا, ایک مخلوط ایک جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی, ایک مکسنگ ہو گئی ہے. لہٰذا ہم ابھی قومی اعتبار سے بچے ہیں, اور جب قومی اعتبار سے ہم بچے ہیں تو ایک وقت لگے گا. اور میں نے اپنی اس عمر کے اندر, میری 42 سال عمر ہے, مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے مجالس پڑھتے ہوئے, اور شاید اس سے زیادہ 22 سال سے تو عشرے پڑھ رہا ہوں, اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا مجالس پڑھتے ہوئے اور رباعیاں پڑھتے ہوئے اور ذاکری کرتے ہوئے. تو میں نے اپنی عمر میں دیکھا ہے بہت ساری تبدیلیاں, بہتری کی تبدیلیاں. میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا. مجموعی طور پر آج ہم لوگوں سے لوگ نصیحت سن رہے ہیں, آج لوگ ہم سے وعظ سن رہے ہیں, آج ہم سے کیریئر بلڈنگ والی بات, یعنی تعمیر شخصیت والی بات جو ہے, مستقبل کی تعمیر والی شخصیت اور شخصیت کی تعمیر والی باتیں ہم سے سن رہے ہیں. آج علماء کرام کی نصیحتوں, آج آپ دیکھیے پنجاب میں خاص طور پہ جہاں ہمارے محترم ذاکرین, معظم ذاکرین, میں ان کی عزت کرتا ہوں, انہوں نے وقت گزارا ہے, عزاداری کو آگے بڑھایا ہے. خبردار کبھی یہ حکمت سے خالی بات ہوگی کہ ہم ذاکرین کے خلاف بات کریں. انہوں نے وہ دور گزارا ہے, عزاداری کو لے کے چلیں گے, جب آپ نہیں تھے, یا بہت سے لوگ نہیں تھے جو کام کرنا چاہتے ہیں. آج آپ تھے نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی غلط تھے. آپ ماضی میں تو تھے نہیں, آپ تو آج آئیں. تو یہ جو انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے سلسلے کو عزاداری کے, تو شکریہ ادا کریں نا آپ ان کا. لہٰذا آج کیا ہو رہا ہے, میں خود اس کا شکار ہوں کہ یعنی شاید ایک گھنٹہ ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ شاید 24 گھنٹے میں 24 مجلسیں پڑھیں, اتنا دباؤ ہے ہمارے اوپر. اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے, طلب کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں آئے, ہم سے کوئی بات کرے, معارف کی, مفاہیم کی بات کرے, قرآن فہمی کی بات کرے, اخلاقیات کی بات کرے, قومی وقار کی بات کرے. لہٰذا ایران اور لبنان وغیرہ کے جو ہمارے بھائیوں نے سوال کیا, تو ہم بہتری کی طرف ہیں, ہم شاید ان سے آگے نکلیں گے, اور بہت ساری چیزوں میں آج بھی ان سے آگے ہیں. سوال اسی سے تسلسل میں ہے کہ کیا ہم نے اس سے درس لیا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ بہتری ہے. تحریک کربلا تحریک کے شعار کو مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے استعمال کیا جانے لگا ہے. ہمارے عوام آخر ان شعار کا صحیح تفسیر سے کس طرح سے آگاہ ہوں, رہنمائی فرمائیں. کربلا کل یوم عاشورا کل ارض کرب و بلا, یا مثال کے طور پر جیو علی کی طرح, مرو حسین کی طرح, یہ جو نعرے ہیں نا ہمارے ہاں, اور ہے درس ہے کیا موت فقط ہے ہماری درسگاہ, کربلا کربلا, اور حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, اور خوف بس خدا کا ہے, وہ اس سے پہلے کیا نعرہ ہے, خوف بس خدا کا ہے, اس سے پہلے ایک نعرہ ہے. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. یہ جو نعرے ہیں یہ نعرے ہیں, اور نعرے بعض اوقات انسان کی فکر کو تربیت دلانے کے لیے اور فکر کو بہتر کرنے کے لیے ضروری بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو نعرہ ہے, مثلا نعرہ تکبیر, پھر نعرہ رسالت, پھر نعرہ حیدری, اور پھر حسینیت, اور پھر آپ سب کہتے ہیں زندہ باد, اور پھر کہتے ہیں یزیدیت, پھر آپ سب کہتے ہیں مرد آباد. یہ نعرے جو ہے تاریخ میں لگائے گئے ہیں, ان نعروں کی تاریخیں ہیں, اور ان نعروں سے حوصلے ملے ہیں, ان نعروں سے تحریکیں ملی ہیں, ان نعروں سے آمادگیاں ہوئی ہیں, ان نعروں سے بیداریاں ہوئی ہیں. ان کی ایک تحریک ہے. یقول لا الہ الا اللہ نعرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نبی نے نعرہ لگوایا تھا. قولوا کیوں کہا پھر؟ آپ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کو مانو, لیکن بولو لا الہ الا اللہ, بولو نعرے کے طور پر. پاکستان بنتے وقت بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں, اور ان نعروں نے پاکستان کی فوج کے اندر نعرہ حیدری ایک مدت تک لگتا رہا. اب سنا ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا تبدیلی آئی ہے. انشاءاللہ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کیونکہ وہاں رہتے نہیں ہیں, ان کی پریڈ وریڈ میں شریک نہیں ہوتے, اور وہ
بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ایک تکفیری جماعت کے سربراہ کا تو وہ سوشل میڈیا پہ بیان بھی ہے شاید کہ ہم نے فوج کے سربراہ سے بات کر لی، آئندہ نعرہ حیدری نہیں لگے گا. تو ہمارا دشمن بے وقوف کتنا ہے اس پہ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آرمی چیف سے ان کی کوئی بات ہوئی. اگر بات نہیں بھی ہوئی ہوگی تو اب آرمی چیف ان سے حساب کرے گا، اور بات ہوئی ہوگی تو پھر اور مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال نعروں کی تاریخ ہے اور نعروں کو برقرار رہنا چاہیے، اور اس کی تفسیر جو ہے یہی ہے، جو نعرہ ہے وہی اس کا ہدف ہے. جب آپ حسینیت زندہ باد بولتے ہیں تو یعنی گویا آپ حسین ابن علی کے کردار اور سیرت کو یہاں تک پہنچاتے ہیں. جب آپ یزیدیت مرد آباد بولتے ہیں تو یزید جیسوں مثلی لا یبایع مثلا. میرے بھائی نے ابھی اپنے ابتدائی بیان میں نظامتی گفتگو میں آپ نے یہ مولا کا قول دہرایا تھا. میرے مولا فرما رہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کتاب میں ہے، وہ میں نشان لگائے ہوئے تھا، بہت سارے قول نہیں بیان کر پایا. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا یعنی حسینیت، یزید جیسا یعنی یزیدیت. اور کیا ہوتا ہے حسینیت اور یزیدیت؟ مجھ جیسا یزید جیسے، مجھ جیسا یزید بھی نام لیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلا، ہو کی ضمیر ہے، اس جیسا نام بھی نہیں لیا امام حسین نے یزید کا. سوال کر رہے ہیں کربلا کی تحریک سے سبق لیتے ہوئے کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ظالم ڈکٹیٹر کے خلاف قیام کرنا ہے یا پھر کسی بھی ظالم کے خلاف، چاہے وہ جمہوریت کے نام پہ اور ڈپلومیسی کے نام پر جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کر رہا ہو؟ دیکھیے قیام کا جہاں تک مسئلہ ہے، اور ایک بغاوت، ایک قیام، ایک لشکر کشی، ایک جس کو کہہ لیجیے مقابلہ، ایک جہاد اور ایک میدان میں اسلحہ اور تلوار اٹھانا، اس کے لیے ہمارے ہاں رہنما کی ضرورت ہے، اور رہنما بھی معصوم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں قیام امام معصوم کی اجازت سے ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا امام معصوم غیبت میں ظلم بڑھ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ تو پھر ولایت فقی کے عنوان سے ہوگا. ولی فقی جب ہمیں اجازت دیں گے یا ہمیں حکم دیں گے تب ہم یہ کام کریں گے. عام مجتہد بھی نہیں، عام مجتہد کے بس کی نہیں ہے، عام مرجے کے بس کی نہیں ہے. وہ مجھے بھونڈے سے الفاظ میں کہوں وہ مروا دے گا. میں بھونڈی بات کر رہا ہوں، یعنی دو ٹوک بات کر رہا ہوں. وہ عام مجتہد جو ہے، عام مرج تقلید محترم ہونے کے باوجود وہ ہمیں مشکل میں ڈال دے گا، ہمیں مروا دے گا. ولی فقی جس کے ہاتھ میں فوج ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، ولی فقی وہ عالمی سطح پر یا اپنے دائرہ کار کے اندر رہتا ہوا ہمیں جہاد کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن امام نے یہ کب کہا ہے بھائی تلوار اٹھاؤ؟ ابھی جو ہم نے قول بیان کیا تھا، امام نے کب کہا ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے چلو؟ امام نے کہا قول سے بولو کم سے کم. بھائی دل میں برائی تو لاؤ اس آدمی کی، اس کے کم سے کم شناسائی تو کرو کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. اپنے حلقوں میں ہی کم سے کم اس کے بارے میں شناسائی کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے فیملی کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے. یہ والا مرحلہ ہی ہمارے ابھی مکمل نہیں ہے. سوال ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مختار نے امام کی بیعت کیوں نہیں کی، جبکہ امام کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیعت کرنا سوال ہے. نہیں، مختار نے امام کی بیعت کی. امام کے باغی نہیں تھے مختار، امام کے مخالف نہیں تھے مختار. امام نے مختار کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہیں نقصان شدید ہوگا. مختار اس پہ تیار تھے، لہٰذا وہ کہتے تھے یہ عاشقوں کا رستہ ہے. ان مختار نے اپنے دوستوں سے جب مختصر خطاب کیے تو انہوں نے کہا یہ عاشقوں کا رستہ ہے، مرنے کو تیار ہو مگر پہلے کام پورا کریں گے ہم. اور مختار کی مینجمنٹ اور سیاست تھی کہ مختار نے تقریباً کوئی 24 یا 25 کی تعداد ہے جو بڑے نامور قاتل تھے کربلا کے، ان کو مختار نے مارا ہے. امام کی طرف سے ایک نامہ بھی لکھ لیا تھا. لوگوں نے کہا ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے، امام سجاد کا تمہارے پاس کوئی تائید ہے؟ تو امام کی طرف سے انہوں نے خط لکھ لیا. وہ جو مختار کی مذمت میں باتیں آئی ہیں ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے آپ. جو ائمہ نے مختار کے خلاف بھی بات کی ہے یا روایات میں مختار کے خلاف بھی باتیں ہیں، ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے. مختار نے امام سجاد کی طرف سے جعلی خط لکھ لیا اور لے جا کے اس مجمع میں پڑھ کے سنا دیا کہ جی یہ خط ہے. جب اس کی تصدیق کی گئی تو امام نے پوچھا ان لوگوں سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا. امام نے اس خط کی مخالفت نہیں کی جبکہ وہ امام نے نہیں لکھا تھا. کہا یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں کہا میں نے نہیں لکھا ہے. تو مختار بہرحال ایسے آدمی تو تھے. ویسے میں آپ سے عرض کروں
کہ جس ماحول میں آج ہم ہیں اور جس ماحول میں مختار تھے، جس ماحول میں امام حسین تھے، اور مکثر ایسے ہی رہا ہے. یہ جو ماحول ہوتا ہے نا سیاست کا، وہ بہت مشکل ماحول ہے. اس میں سیاست کرنا اور اس میں اسی انداز سے اپنی قوم کو آگے لے کے چلنا. جب شہید حسینی نے بھی مینار پاکستان میں تحریک کی سیاست کا اعلان کیا تھا تو نیچے آ کے گھر آ کے جہاں پر قیام تھا وہاں سارے علماء سے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا اس ملک میں سیاست کرنے کا، اعلان کیا تھا تحریک نے سیاست میں حصہ لینے کا، پھر الیکشن بھی لڑا. تو انہوں نے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا مگر یہ کام بہت مشکل ہے. کربلا جو کہ بلا شبہ ایک تحریک کا نام ہے، لیکن جب کوئی چیز حرکت میں ہوتی ہے تو اس کا صحیح اور غلط استعمال معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے اور لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحیح اور غلط تمیز نہیں کر پاتے. اس کے لیے رہنمائی فرمائیں. بہت عمدہ پہلو ہے، یہی ہے، ایسا ہی ہے جو میں نے ابھی بھی بات کی آپ سے. ایسا ہوتا ہے. اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ اس وقت میں آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بابصیرت علماء کرام جن کے پاس فقہی مسائل سے آشنائی اور آگاہی بھی ہو اور بابصیرت ہوں، ان لوگوں سے ہمیں رہنمائی لینی ہوگی، ان کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا. اور الحمدللہ پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے. ہمارے پاس اچھی شخصیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس بڑی پختہ علماء کرام موجود ہیں، ایک سے زیادہ چند سے زیادہ موجود ہیں ہمارے پاس. کیا شب عاشور کو کیا کھیلنا؟ کھیلنے کی کوئی بات، کوئی میچ ہوا ہے؟ اچھا بھائی فرما رہے ہیں کہ کیا شب عاشور وہ جو میچ ایران میں ہوا ہے کربلا کے ساتھ اس کی کوئی ہمانگی ہے؟ نہیں، مذمت ہے، ہم نہیں پسند کرتے. ایران کوئی ہمارے لیے پیشوا تو نہیں ہے. ایران ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں ہے. مرجعیت کے ہم پابند ہیں. ایران کے اندر جو کام ہو رہے ہیں سارے وہ کہ صحیح ہو رہے ہیں. تہران میں تو اوریانیت پھیل رہی ہے، اصفہان میں آپ جائیں تو آپ کو شرم آئے گی جاتے ہوئے، شیراز میں آپ جائیں تو آپ کو شرم آئے گی جاتے ہوئے. ایران ہمارے لیے آئیڈیل تھوڑی ہے. ایران کے سارے کام ہم نے لیے بھی نہیں ہیں. ہمیں تو فارسی بھی اردو میں بولتے ہیں ہم نے ایران سے تو کوئی، ہمارے یہاں مرجعیت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے، ہم ان کے پابند ہیں. وہ بھی دعا کریں ظہور ہو جائے تو ہم ان الجھنوں سے بچیں. تقلید جو ہے، ہاں میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا، میں اپنے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں. تقلید جو ہے وہ الجھن ہے، میری مشکل ہے، پریشانی میں ہوں، میں مجبور ہوں میں کہ تقلید مجھے کرنا پڑ رہی ہے. اور اس کے علاوہ چارہ بھی جو نہیں کرتے وہ اور بیچارے تھوڑے سے بے وقوف ہیں، ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے تقلید کرنے کے علاوہ. مگر یہ مشکل ساری ظہور غیبت کی ہے. دعا کریں ظہور ہو جائے تو ہم ڈائریکٹ اصلی چشمے سے وابستہ ہو جائیں. یہ جو تالابوں کے پانی سے اور جو ہم ٹینکوں کے پانی سے استفادہ کر رہے ہیں، زندگی تو گزارنی ہے نا. بات میری روشن ہے یا نہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ہم جو استفادہ کر رہے ہیں وہ ہم جمود والے پانی سے، وہ ہم پانی سے زندگی تو گزارنی ہے، مگر جو چشمہ ہے وہ ہے امام، جو سالم پانی ہے وہ امام ہے. دعا کریں ظہور ہو جائے تاکہ ہمیں تقلید سے بھی نجات مل جائے. ڈائریکٹ امام سے بات کریں. اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو خود ڈائریکٹ امام سے پوچھتے ہیں، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. کوئی ایک مل جائے تو مجھے ضرور ملوائیے گا جو ڈائریکٹ امام سے پوچھتا ہو. کوئی ایک مل جائے، خدا کے لیے میں تو ڈھونڈ رہا ہوں. مگر سنا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو ڈائریکٹ امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم تو امام کی تقلید میں. تو تم امام کی تقلید میں کوئی ایک مسئلہ مجھے پوچھ کے بتا دو خدا کے لیے، اور آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے تو مجھے لا کے دے دیجیے گا جو امام سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے. اس پہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے. کیا مراسم عزاداری کو عبادت کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے عبادت کہنا، مطلوبیت ہے. کیا عزاداری کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں بحیثیت فروع دین شامل کیا جا سکتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عنوان سے تو فروع دین میں ہے، اور محبت اہل بیت کے عنوان سے اصول دین میں ہے. عمل جو ہے وہ فروع دین سے تعلق ہے، اور جو عقیدہ ہے اس کا تعلق اصول سے ہوتا ہے. ہم امامت کے عقیدے میں عزاداری کو لیتے ہیں، ہم اجر رسالت کے عقیدے میں ادائیگی اجر رسالت کے عنوان سے عزاداری کو لیتے ہیں. نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے مودت کرو، یہ ہے عزاداری. یہ مودت عزاداری ہے، نبی کی اجرت ہے، یہ نبی کی محنتوں کا بدلہ ہے، یہ نبی کا شکریہ ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور عزاداری امام حسین یہ نبی کا شکریہ ہے.
یہ نہ اصول دین میں نہ فروع دین. مجھ سے اگر آپ میری رائے لیں، جو آپ لے بھی میری رائے رہیں، کہ نہ یہ اصول دین میں ہے نہ یہ فروع دین میں ہے، یہ اساس دین ہے، یہ بنیاد دین ہے. اسی کی بنیاد پر آپ توحید سمجھیں گے، اسی کی بنیاد پر ہم نماز سمجھیں گے، اسی کی بنیاد پر ہم امر بالمعروف اور تبرع اور جہاد اور خمس و زکوٰۃ کو سمجھیں گے. یہ اساس ہے، یہ اساس ہے. جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ محرم سے ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ محرم سے. کربلا کی تحریک میں بہت سی مثبت اور منفی کردار نظر آتے ہیں. کن صفتوں نے لوگوں کو امام حسین کی مدد نہ کرنے پر آمادہ کیا، اور جبکہ خود ان لوگوں نے خطوط بھی لکھے تھے. کربلا بپا ہوتی ہے دو بیماریوں کی وجہ سے. اگر وہ بیماری آج بھی ہے تو کربلا پھر تیار ہے. البتہ کربلا تیار ہے اور حسین بھی تیار ہے جو غیبت میں ہے. جی حسین بھی موجود ہیں جو غیبت میں ہیں. امام مہدی حسین ہیں. دو چیزیں حسین کو قتل کرواتی ہیں، ایک حب دنیا، ایک بغض علی. یہ دونوں بیماریاں، حب دنیا کا شکار تھے کوفے والے، بغض علی کا شکار تھے شام والے. یہ دو بڑی بیماریوں نے کربلا بپا کروائی ہے. تحریک کربلا سے ہم اپنے آج کے معاشرے میں کیسے تحریک پیدا کر سکتے ہیں؟ عصر حاضر میں ہم اس تحریک کے فوائد کو دوسرے معاشروں تک کیسے پہنچائیں؟ کیا صرف رونے رلانے سے ہی یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ شاید جواب ہو چکا ہے کہ عزاداری امام حسین کے جو بیانات ہیں، نوحے ہیں، سلام ہیں، خطابات ہیں، مرثیے ہیں، ان میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں امام حسین کی مقصد کو پہنچا سکتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ بعض لوگ اچھے نوحے کہہ رہے ہیں اور نوحے پڑھ رہے ہیں. ماضی میں بھی سچے بھائی جیسے لوگوں نے جو فکری نوحے پڑھے اور انقلابی پیغامات اس کے اندر دیے، وہ کردار سازی کے حوالے سے میں یہاں ایک جملہ آپ سے کہوں کہ ان سوالات میں اب تک تھوڑی سی ایک آدھ سوالات میں یہ بو آئی ہے کہ ہم تھوڑے سے اپنی قوم سے مایوس ہیں کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہو رہی. نہیں عزیزان گرامی، ہماری قوم تمام قوموں سے بہتر ہے. وہ عزاداری کی وجہ سے ہے. یہ گلے نہیں کاٹتے کسی کے، یہ کسی کا گھر نہیں جلاتے، یہ نماز میں بھی اوروں سے بہتر ہیں، یہ روزہ رکھنے بھی اوروں سے بہتر ہیں، حج کرنے میں بھی اوروں سے بہتر ہیں. مقایسہ کریں نا آپ جب ہر کام میں مقایسہ کرتے ہیں کہ ان کے اتنے مدرسے، تو آپ یہ بھی تو کیجئے کہ ان کے ایک شہر میں 4000 مدرسے ہیں، آپ کے پورے پاکستان میں 400 مدرسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ایک شہر میں 4000 ایک شہر میں 10 لاکھ ان کے طالب علم ہیں. ہمارے پورے پاکستان میں 1 لاکھ طالب علم نہیں ہے دینی. اتنا ان کے یہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو آپ یہ بھی تو مقایسہ کیجئے کہ ہمارے نمازی کیسے ہیں ان کی نسبت، ہمارے روزہ دار کیسے ہیں ان کی نسبت، ہمارے حاجی کیسے ہیں ان کی نسبت، ہمارے انسان کیسے ہیں ان کی نسبت. الحمدللہ یہ کہاں سے ملا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں کربلا سے ملا ہے، ہمیں عزاداری سے ملا ہے. یہ جو ہمارے یہاں بیانات، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب حضرت عباس کی وفاداری کا وہ سنتے ہیں نا، چلو پانی سے چلو بھرا اور دوبارہ پھینک دیا اور کہا کہ میرا مولا پیاسا ہے میں نہیں پیوں گا، یہ نہ چاہتے ہوئے ذہن میں ایک پیغام جا رہا ہے کہ وفاداری کوئی چیز ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ان اقدار اور تہذیب میں دوسری قوموں سے بہتری ہے. تحریک کربلا میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے. ہم خواتین کے لیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس تحریک کو آگے بڑھائیں؟ خواتین کا کردار کربلا میں یقیناً بہت بڑا ہے، اور امام حسین نے بغیر زینب کے کربلا بپا نہیں کی. لہذا خواتین بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی کربلائی بناتی ہے. ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی ہوتی تو یہ کربلائی بنا دیتی ہے اس کو، یہ حسینی بنا دیتی ہے اس کو، اور یہ اپنے ساتھ جو مجلسوں میں لے کے جاتی ہے. دیکھیے جب اگر اسکول میں پڑھائی اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں. ٹیچر مجلسوں کے بارے میں نہیں سوچیں منفی کہ وہاں یہ خطیبہ نے پڑھ دیا، یہ ذاکرہ نے پڑھ دیا، وہ خطیب نے پڑھ دیا، وہ ذاکر نے پڑھ دیا، تو ہم مجلس میں اب جا ہی نہیں رہے. نہیں، سسٹم کو بہتر کریں. اگر کہیں میرے نظام میں خلل اور مشکل ہے تو اسکول بند نہیں کرتے اگر پڑھائی اچھی نہ ہو. ٹیچر بدلتے ہیں، اسٹاف بدلتے ہیں، ٹیچنگ اسٹاف تبدیل کرتے ہیں آپ، تاکہ اسکول جو ہے وہ بہتر ہو جائے. دوبارہ سے اسکول باقی رہے گا. خواتین کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی مجلسیں ہم سے 4 برابر زیادہ ہیں. مرد حضرات اگر ایک مجلس کرتے ہیں تو یہ 4 کرتی ہیں، یہ 4 برابر زیادہ ہے. ویسے بھی خواتین میں دین کا جذبہ ہم سے زیادہ ہے.
دین کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہے خواتین میں. اور بڑا اچھا جملہ ہے استاد محسن قریتی کا، وہ فرماتے ہیں کہ خواتین میں دین کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہے، انہیں صحیح دین دے دو ورنہ یہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گی. جذبہ تو ہے نا، ان کی طلب ہے، ان کو چاہیے دین، یہ مصروف رہنا چاہتی ہیں دین کے نام پہ، تو انہیں مثبت دین دے دیا جائے. پورے پاکستان میں ہمارے 400 مدرسے لڑکوں کے ہیں، مردوں کے ہیں، بچوں کے ہیں، اور 50 یا 52 مدرسے ہیں جو بچیوں کے ہیں. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں پھر؟ یہ اگر اسکولوں کے اندر تربیت نہ ہو رہی ہو، اللہ زندگی دے ہمارے خواجہ پیرائی جماعت کے تمام ذمہ داروں کو. فاطمیہ کالج، فاطمیہ اسکول بہت بڑا کارنامہ ہے ملت کے لیے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اسی طرح المرتضیٰ اسکول، البتہ بعض اسکولوں میں کچھ معاملات کو بہتر کرنے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ پہلوؤں سے. مجموعی طور پر خدمت ہے، مجموعی طور پر بڑی خدمت ہے. تو ان خواتین کے لیے ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے لیے. ہمارے پاس اس کے لیے کچھ جو اہل دقت ہیں، تھنک ٹینکس بنانے کی باتیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں اور کچھ لوگ غیر حاضر بھی رہتے ہیں. تو وہ اگر دوبارہ سے بہتری کی طرف اگر آ جائے تو شاید کچھ ہم اپنے قوم کے لیے کچھ سوچ سکیں. جو سوالات بھیجے گئے تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں. اور میں تو خود ایک ذاکر ہوں، تو میرا تو دل نہیں کر رہا بغیر مصائب پڑھے میں اپنے بیان کو مکمل کروں، کیونکہ ذاکر ہوں، خطیب ہوں. تو میں تو خود، تو آپ اگر آمادہ ہیں تو چند جملے مصائب کے میں آپ کو پڑھا دوں. عنوان بھی ہمارا یہی ہے اور حکم بھی ہے ہمیں، وہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حسین پہ کسی 20 آدمیوں کو رلایا، 10 آدمیوں کو رلایا، 5 آدمی، ایک آدمی کو بھی کسی نے میرے حسین پہ رلایا، میں قیامت میں اس کی حمایت کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا. جب آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ائمہ دعا دیتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے. رونا مقدمہ ہے، رونا آمادہ کرتا ہے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف، اس لیے اس چیز کو ختم نہیں کرنا، اسے جتنا بھرپور کر سکتے ہیں کرنا ہے. شہاب الدین زہری نے آ کر امام سجاد سے کربلا کے واقعے کے بعد، تابعین میں سے ہیں شہاب الدین زہری، واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں. شہاب الدین کہتے ہیں امام اتنا روئے کہ میں پریشان ہو گیا کہ شاید میں نے حضرت کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے. میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی اور مطلب نہیں تھا. فرمانے لگے کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی، ہماری خوشی رہی نہیں. شہاب الدین کہتے ہیں میں الٹے پیر واپس چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر گیا حضرت کی خدمت میں. میں نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے. امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے ہاں. اور شہاب الدین زہری نے ایک مرثیہ پڑھنے کے لیے شاعر کو ممبر پر بٹھایا، کرسی پر بٹھایا، بلندی پر بٹھایا، اور امام کے لیے ایک مسند بچھا دی اور لوگ بھی بلا لیے. جب مصائب ہونے لگے تو سب رو رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں بھی رو رہا تھا. تو جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام اپنی جگہ پر نہیں ہے. تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا، صف نعال جہاں نالیں نے اتاری جاتی ہیں وہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جا کے کہا مولا میں نے تو آپ کو تو وہاں بٹھایا تھا. فرمانے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آج 14 محرم ہے. میں صرف کربلا میں جو امام حسین کے جنازے کے ساتھ ہوا وہ سن لیجئے مجھ سے، اور مجھے اجازت آپ کو میں اجازت دے دوں. عزادارو پنجتن کے 5 جنازوں کی تاریخ آپ نے غور کی ہے؟ کیا ہوا ہے پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟
کائنات کے افضل ترین لوگ جن کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے، جن کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا چل رہی ہے، پنجتن و عالین لوگ جو حضرت آدم کو سجدہ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا، سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے کیا تو متکبر ہو گیا، یا عالین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کر رہا؟ عالین کو میں نے نہیں کہا ہے سجدہ کرنے کا، تو کیوں نہیں کر رہا سجدہ؟ وہ عالین لوگ، وہ بڑے لوگ جو اس وقت میں بھی موجود تھے، ان کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر کے جنازے میں 11 افراد ہیں، کوئی نہیں تھا جنازے میں نبی کے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مدینے میں تھے، مگر نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، بہت شور مچایا، بڑا اعتراض کیا کہ علی نے نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا۔ اس گھر میں 95 یا 75 دن کے بعد ایک اور جنازہ ہوا، وہ جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، 4 آدمی ہیں اس جنازے میں۔ میں اور آپ اپنے عزیزوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، نبی کی اکلوتی بیٹی، کائنات کی مخدومہ، محشر میں خاتون بنے گی، جنت میں جو سب سے پہلے جائے گی، اس کے جنازے میں 4 آدمی شامل ہیں۔ پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا، اس میں 2 آدمی شریک ہیں۔ مولا علی کے جنازے پر اہل سنت کے مطابق 2 اور ہمارے مطابق 6 افراد شریک ہیں مولا علی کے جنازے پر۔ اہل بیت کے گھر کا تیسرا جنازہ، حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ قبریں کھدوائی تھی کہ علی کا جنازہ نکال کے لٹکاؤں گا۔ مولا کے جنازے کے ساتھ یہ ہونا تھا، تبھی امام جعفر صادق کے زمانے تک مولا علی کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ امام صادق نے بتایا یہ میرے جد کی قبر ہے۔ یہ جنازہ کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے ان جنازوں کے ساتھ۔ تیسرا جنازہ مولا علی کا تھا جو امت نے یہ انداز اپنایا۔ جی بڑا اعتراض تھا، بڑا اعتراض تھا، اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے، اہل بیت کے جنازے اوپر کاندھا ہمت نہیں دیتی۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو پنجتن میں چوتھا جنازہ تھا امام حسن کا، امت نے تیر مار کے واپس کر دیا۔ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ یہ پہلا پنجتن کا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا تھا، اور اہل بیت کا 5واں جنازہ اور امت کے کاندھوں پہ دوسرا جنازہ وہ حسین کا جنازہ ہے۔ گھوڑے دوڑا دیے حسین پر، اور ایسے گھوڑے دوڑے ہیں کہ بہن بھائی کا لاشا نہیں پہچان سکی۔ جب آئی ہیں جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی تھی، لاشا امام کا مزمحل ہو چکا تھا، مسلح ہو چکا تھا، سگی بہن برابر کی بہن نہیں پہچان پائی، تو لاشے کے گرد چکر کاٹ کے کہنے لگی انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کا رخ کر کے نانا کو سلام کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ اور اس کے بعد میری بیوی نے لاشے کے گرد چکر کاٹے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ دیکھ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ دکھائی نہ دی، تو کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی ہے میری بیوی نے، کٹے ہوئے گلے پر بوسہ لے کر۔ پھر ایک مرتبہ امام سجاد سے کہا بیٹا میں جہاں بوسہ لے رہی ہوں وہاں کسی نے بوسہ نہیں لیا۔ ایک روایت اور سن لیجئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری بیوی پھر اپنے بھائی کے برابر میں بیٹھ گئیں اور رونے لگیں، آنسوؤں سے رونے لگیں۔ امام نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، ابھی بڑی سخت منزلیں ہمیں گزارنی ہیں۔ فرمانے لگی زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے مدینے کے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، سارے صحن میں دھوپ آئی ہوئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو میں پریشان ہوئی، میں مضطرب ہوئی، سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے۔ تو میں نے کروٹ لے کر پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ میں کہاں صبر کروں، میرے سر پر چادر نہیں ہے، بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، کوئی نہیں ہے جو زہرا کے لال کے بدن پر کپڑا ڈالے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔